آپ کو عزت دے، خدا سلامتی عنایت فرمائے۔ الحمدللہ۔ جناب میرا یہ سوال تھا علیہ رسالت کے شیعہ مذہب میں جو دین لینے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دین لینے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو حدیث ہے وہ کس سے لیتے ہیں، اور یہ جو تعویل اور تفسیر ہے وہ کس کا لیتے ہیں؟ کس چیز کی تعویل؟ قرآن پاک کی تعویل ہو یا قرآن پاک کی تفسیر ہو؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید حجت ہے، سب میں قرآن مجید حجت ہے، اس اگر کوئی آیا صحیح دلالہ ہے یعنی محکمات میں سے ہے، جی اس کا کوئی اور مفہوم ہو نہیں سکتا، صحیح، کوئی مزید احتمال نہیں ہے، تو وہ حجت ہے۔ لیکن اگر آیا ایسا ہے کہ وہ محکمات میں سے نہیں ہے، اس آیا میں ابہام ہے، اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں، احتمالات ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضرور ہونا چاہیے معصوم علیہ السلام کا قول، یعنی کہ کسی امام کا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر کہ ان احتمالات میں سے کون سا احتمال صحیح ہے اس کی تفسیر کے لیے۔ جی یہ قرآن مجید کے متعلق۔ جی احادیث کے متعلق ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث، امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے پاس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے بعد 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ ایمان لانا واجب ہے۔ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ بعض احادیث بھی متشابہ ہیں، بس نہیں کہ سب احادیث کے مفہوم واضح ہوں، بعض احادیث ہو سکتا ہے کہ اگر وہ احادیث متشابہات میں سے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس میں یہ حدیث اس کا مطلب واضح نہیں ہے، لیکن وہ کم ہے، بہت کم ہے، احادیث اکثر اس کا مطلب دلالت اور وہ حجت ہوا کرتی ہیں۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی شیعہ مذہب میں جو حدیث حجت ہے وہ ائمہ معصومین کی اور حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی قابل حجت ہے۔ کیا ان کے علاوہ اگر کوئی اور روایت کرتا ہے تو وہ روایت بھی شیعہ مذہب میں قابل حجت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، احادیث روایات جو مخالفین روایت ہمارے پاس کسی بھی اعتبار سے ثابت ہے، یعنی کوئی اعتبار دیکھو نا علیہ صاحب، ایک منٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ ائمہ معصومین جن کو شیعہ مذہب میں معصوم کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی صحابی روایت کرتا ہے تو وہ روایت شیعہ مذہب میں قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ و کتب میں شیعہ علماء نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی کے تھرو اگر شیعہ اور وہ علماء نے روایت کیا ہے، اس روایت کیا ہے کہ اس حدیث کو صحیح سمجھ کر روایت کیا ہے۔ بعض ہمارے علماء روایت کرتے ہیں تاکہ اس میں تعین کریں، ٹھیک ہے، وہ حدیث کو بتائیں کہ حدیث تو مخالفین کی حدیث ہے اور باطل ہے، تو آگے اس کو نہیں ہے روایت کی، مثلا عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے یا مثلا ابو ہریرہ وغیرہ کسی صحابی سے روایت کیا ہے تو اس کو صحیح سمجھ کر روایت کی ہے، یہ شواہد موجود ہے تو وہ صحیح ہے، وہ ہمارے لیکن جو مخالفین کے کتب میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہمارے احادیث کی موافق۔ یعنی حدیث شیعہ مذہب میں سب سے بڑھ کر حجت کے طور پر وہی قابل قبول ہوتی ہے جو ائمہ معصومین جن کو شیعہ مذہب میں کہا جاتا ہے ان سے مروی ہو، ایسے ہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں نے کہا حدیث شیعہ مذہب میں جو سب سے بڑھ کر حجت ہے وہ ہے جو ائمہ معصومین جو شیعہ مذہب کے مطابق ہیں ان سے مروی ہو، وہ روایت کریں، اور جو تفسیر ہے قرآن پاک کی کسی آیت متشابہ کے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ محکم کی تو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود بخود واضح ہے، جو محکمات ہیں ان کی تفسیر جو اگر ضرورت پڑے تو وہ شیعہ مذہب سب سے بڑھ کر کس سے لیتے ہیں؟ میں نے صحیح، اگر کسی آیت میں تعویل کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ تعویل شیعہ مذہب کے مطابق کس کی بہتر ہوگی، کس سے لیتے ہیں؟ کی بات ہی نہیں، تعویل علماء کی حجت نہیں ہوتی، تعویل علماء کے اقوال، علماء کے اجتہاد کسی میں دیکھو علی صاحب، میں علماء کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، ایک میں تعویل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، جیسے آپ نے بتایا کہ تفسیر بھی ہمارے ہاں اچھا
تفسیر ہے وہ قرآن کو، قرآن کو، قرآن کے معنی ہیں تفسیر کرتے ہیں. اگر وہ کسی آیت کے مثلا الفاظ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی، وہ صحیح ہے اگر وجہ کہ وہ صحیح ہو. اس کا مطلب ہے شیعہ مذہب اگر لیکن علماء جو اشتہار کرتے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہمارے مذہب میں. علماء کی بات میں جو ہے نا ویلیو نہیں رکھتی، لیکن جو امام معصوم روایت کرے اس کا تو ویلیو ہوگا نا شیعہ مذہب کے مطابق. حجت ہے، وہ قرآن کی طرف حجت ہے. وہ قرآن کی طرف حجت، یعنی حدیث جو ملے گی وہ بھی ائمہ معصومین سے وہی حجت ہوگی شیعہ مذہب کے مطابق. اور جو قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کی ضرورت پڑے تو اس تفسیر کے لیے بھی ائمہ معصومین کے قول کی ضرورت پڑے گی. اور اگر کسی آیت میں تعویل کی ضرورت پڑتی ہے کہ تعویل اس کی کیا ہے تو وہ بھی ائمہ معصومین سے ہی معلوم کرنی پڑے گی اور انہی کی حجت ہوگی. سوال کا جواب دے دینا، تکرار کر رہے ہوں. پوائنٹ اپنا بتائیں، پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ شیعہ مذہب میں دین لینے کا طریقہ کار کیا ہے، حدیث کس سے لیتے ہیں، تعویل کس کی لیتے ہیں، مانتے ہیں، اور جو تفسیر وغیرہ. بیان کیا نا، کئی دفعہ بیان کیا، بار بار اسی کو تکرار کر رہے ہیں. کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیں تاکہ جواب دیں. اب ایک اور سوال جو ہے نا وہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ حدیث بھی ائمہ معصومین کی، تعویل بھی ائمہ معصومین کی، اور تفسیر بھی ائمہ معصومین کی، تو یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ کس سے شیعہ مذہب لیتے ہیں؟ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، جی قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، جو قرات ہیں، قرات جو مشہور ہے، قرات کی بات میں نے مختلف قرات کی بات علیہ صاحب مختلف وہ لفظ ہے نا، لفظ کی بات کر رہا ہے نا. قرآن کی لفظ کس سے لیتے ہیں؟ قرآن جو ہے قرآن یہ حفص بن عاصم یہ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے. کس نے کہا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے؟ یعنی شیعہ مذہب میں یہ جو موجودہ سند میں دیکھیں، سند میں حفص نے عاصم سے اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کیا. وہ تو جو نا پتا تو چلے نا مجھے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کیا ہے. یہ جو قرآن موجودہ ہے، یہ قرآن ہی جو شیعہ مذہبی میں بھی مانا جاتا ہے، تو یہ قرآن جس طرح حدیث لینے کا اصول آپ کا علیحدہ ہے، تعویل لینے کا اصول، تفسیر لینے کا اصول علیحدہ ہے کہ وہ ائمہ معصومین سے، تو قرآن کے بارے میں شیعہ مذہب کا اصول کیا ہے کہ وہ ہر ایک سے لے سکتے ہیں یا وہ بھی ائمہ معصومین سے ہی لیتے ہیں؟ قرآن کا یہ حکم ہے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرآن کے جتنے قراءات ہیں جو مسلمانوں میں پڑھے جاتے ہیں، دیکھو نہیں اور اسی پہ میں قراءات کے بارے میں اجازت علیہ صاحب قراءات کے قرآن کے مطلب کیا؟ قرآن اسی طرح پڑھو جو لوگ پڑھتے ہیں، جو مسلمان پڑھتے ہیں اسی کو پڑھو، اسی کی تلاوت کرو، نماز میں وہی پڑھو، عبادت کے لیے وہی پڑھو، لال تفسیر کرنا ہے تو اسی سے کرو. یعنی یہ مجبوری ہے، اس قرآن کو ماننے کے لیے مجبوری ہے، اور ائمہ کو بھی مجبوری پڑی کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا پڑھو. نہیں، قرآن کی تاریخ کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں نا، آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے. قرآن کی تاریخ کے بعد کہ آپ تو ائمہ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں، آپ مانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو. میں تو صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں. دیکھو میرا تعلق علیہ صاحب، میرا اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں، ہم تو دین ان سے لیتے ہیں. اب سوال ہے جس طرح آپ نے کہا، جس طرح آپ سنیے پھر آپ رد کریں. قرآن کس طرح پڑھیں، قرآن وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سفر جمع نہیں ہوتا، نہیں ہے. دیکھو علیہ صاحب اس کو چھوڑیں، اس کی تو دلیل نہیں ہے نا. میں شیعہ مذہب کے مطابق آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ اس قرآن ایک منٹ علیہ صاحب صرف ایک منٹ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شہادت اس موجودہ قرآن کے لیے نہیں ہے، تو اب شیعہ مذہب وہ قرآن اصلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ کس سے لیتے ہیں؟ بس وہ مجھے تھوڑا سا واضح کر کے سمجھائیں. جب اس قرآن موجودہ قرآن کے بارے میں میری بات اچھی طرح سے سنیں، اور جو میں کہتا ہوں وہ مجھ سے نسبت ہے.
جی نہ وہ جو کہ وہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے نسبت نہ دیں جو میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے آپ نے کہا قرآن کس سے لیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام، ہمارے پاس احادیث ہے کہ قرآن کی تاریخ، قرآن کی تلاوت، قرآن پہ تفکر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ رسول قرآن اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اجازت بات کرنے کے نا بھائی، جی آپ جی کہتے جی ہیں نا کہ جی ہمارے جی پاس حدیث ہے، جی آپ جی کہتے جی ہیں، جی آپ جب میرے پاس تو وہ حدیث مجھے میں دکھائیں. صرف آپ سے وہ حدیث لوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے. یہ موجودہ قرآن جو ہے نا، یہ تو اس اصول کے ماتحت نہیں ہے جو آپ نے اصول بتایا شیعہ مذہب میں دین لینے کا، کہ حدیث بھی ائمہ معصومین کی، تفسیر بھی ائمہ معصومین سے، تعویل بھی ائمہ معصومین کی، تو قرآن کے الفاظ کس سے؟ جی آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، آپ خود بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بات کریں گے جب ختم ہو تو مجھے بات کرنے دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بات کریں. تو علیہ صاحب میں نے جو عرض کیا ہے نا اس بات کو سمجھیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں ائمہ معصومین کی جو حدیث ہے وہ قابل قبول ہوگی، وہ رسول کی حدیث ہی کی طرح ہے. اور ائمہ معصومین جو تفسیر بتائی ہے وہ رسول پاک کی ہی تفسیر ہے. ائمہ معصومین نے جو تعویل کسی آیت کی بتائی ہے وہ بھی رسول پاک کی تعویل ہی، بتائی ہوئی تعویل ہی کی طرح ہے. تو اب میرا سوال ہے، تو قرآن آپ جو ہے نا وہ کس سے لیتے ہیں؟ یا یہ موجودہ قرآن شیعہ مذہب میں تو آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی گواہی رسول پاک کی نہیں ہے، تو کیا ائمہ نے قرآن جمع کیا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو وہ کہاں ہے؟ یہ تو انہوں نے جمع کیا ہے جس قرآن کے اوپر آپ خود مان رہے ہیں کہ کوئی گواہی نہیں ہے. اب مجھے صرف وہ آپ جو ہے نا ایک روایت بتائیں جس روایت میں ہو کہ یہ قرآن جو ہے نا اماموں نے جمع کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے. ابھی آپ بات کریں. میں جیسے تمہیں قرآن کی تاریخ کے متعلق ان کے پاس بہت سارے اوہام ہیں. دیکھیں جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا مفروغ مانتے ہیں، یعنی اس بات کو یقینی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں قرآن کامل ہیں اور شیعہ جو ہیں دوسرے قرآن پہ اعتقاد رکھتے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. غلط فہمی نہیں، یہ سیدھی بات ہے نا صاحب. یہ تو آپ مجھے بات کرنے دینا، آپ دیکھیں جواب دینا میرا کام ہے نا بھائی. جی اگر جی اس پر جی تو جی گفتگو نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھے جواب نہ دینے دیں، جی ٹھیک ہے جی نا؟ جی جواب دیں اب آپ. میں جواب صحیح دوں یا غلط دوں وہ میری مرضی ہے. ایسے کیسے ہوگا؟ جواب تو صحیح دینا پڑے گا نا. نہیں، اگر میں غلط دوں گا تو آپ کہہ دینا کہ بھائی یہ بات غلط ہے، آپ کے علماء دیکھ رہے ہیں، آپ کے محققین دیکھ رہے ہیں. آپ جواب صرف جو ہے نا وہ شیعہ مذہب کے مطابق دیں. یہاں پر کوئی تغلیط اور تردید کی بات نہیں ہے، صرف میں نے سوال کیا اس کا جواب آپ دیں. مرضی جواب دوں، میں جیسے مرضی جواب دوں. اگر جواب غلط جی ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کا جواب غلط ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک یہ ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر ہمیں جو ساکت نہیں رہتے، سائلنٹ نہیں رہتے کہ ہم جواب دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ان ہے. کی کتاب ہے سقیم البخاری، چھاپے دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 831 میں یہ روایت حدیث نمبر 4679 یہاں پر کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اہل یمامہ میں جنگ ہوا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ مرے تھے. عمر کو اپنے پاس بلایا. فقال ابو بکر ان عمر اتانی، ابو بکر نے کہا عمر میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ یمامہ میں بہت سارے لوگ مر گئے، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، اور میں ڈرتا ہوں کہ جو لوگ قاری ہیں، قرآن کے قاری ہیں، وہ سب قتل ہو جائیں. فيذهب كثير من القرآن، اور قرآن کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے. إلا أن تجمعوه، مگر یہ کہ تم لوگ قرآن کو جمع کرو. وإني لأرى أن تجمع القرآن، اور عمر نے ابو بکر سے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تو قرآن کو جمع کر. قال ابو بکر قلت، میں نے کہا لعمر كيف فعلوا شيئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں، میں کیسے وہ عمل انجام دوں؟ تو مجھے کہتا قرآن جمع کر، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا تو میں کیسے جمع کروں؟ فقال عمر هو والله خیرون، عمر نے کہا کہ یہ اچھا کام ہے، تم کر لینا. بس عمر میرے سے بہت اس نے مراجعہ کیا اور اصرار کیا، یہاں تک کہ میرا سینہ جو ہے، میں اس کام کے لیے میں قانع ہو گیا کہ میں قرآن جمع کروں. ورأيت الذي رأى عمر، اور میری رائے اسی پہ قائم ہوا کہ جس پہ عمر قائم ہوا. قال زید بن ثابت نے کہا وعمر عنده جالس لا يتكلم، میں ابو بکر کے پاس گیا تھا، عمر وہاں بیٹھا تھا، عمر کچھ نہیں کہہ رہا تھا. ابو بکر نے کہا کہ آ جاؤ تتبع القرآن فاجمعه، تو قرآن کو ڈھونڈ لے، قرآن کی تلاش
تلاش کرو اور قرآن کو جمع کرو. فواللہ لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القرآن. اس نے مجھے جو حکم دیا ہے، کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے اس کا، زید ابن نہیں، ابو بکر نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہی ثقیل تھا، بہت سخت تھا. اگر وہ مجھے کہتا کسی پہاڑی کو اٹھا دو وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن جمع کرنا بہت مشکل کام تھا. میں نے کہا کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. میں نے کہا تم دونوں کیوں تم نے ارادہ کیا قرآن جمع کرنے کا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ قرآن جمع کیا جائے، انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا. فقال ابو بکر هو والله خیر. ابو بکر نے کہا کہ یہ اچھا کام ہے، پر اس نے اتنا کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ چلو میں قرآن جمع کرتا ہوں. فقمت فتتبعت القرآن. پھر میں قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا. اجمعہ میں نے جمع کرنا شروع کیا. من الرقاء ورقوں پہ لکھا تھا، اکتاف ہڈیوں پہ لکھا تھا، وہ درخت کے پتوں پہ لکھا ہے. وہ صدور الرجال، اور کچھ ایسے قرآن ہیں جو کسی کو یاد ہی نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں لکھے، بس لوگوں کو کسی کو زبانی یاد ہے، کچھ آیات وہاں سے ملے. حتی وجدت، ایک دفعہ مجھے یہ آیتیں مل گئی سورہ توبہ میں سے. سورہ توبہ خزیمہ ابن ثابت کے ساتھ ملے، کسی کے پاس نہیں تھا، صرف خزیمہ کے پاس تھا، کسی کے پاس یہ نہیں تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اچھا یہ قرآن، یہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصر میں جمع ہوا تھا. وہ تو قرآن چھوڑ کے گئے تھے، متفرق تھا بہت ساری جگہوں پہ، اس کو تلاش کرنا پڑا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑا ہے، جو کرنا پڑا تھا کہ قرآن مل جائے. اب ڈھونڈنے کے بعد تمہارے پاس قرآن جمع ہوا ہے، اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، کتاب سنن سعید ابن منصور. ایک منٹ علیہ صاحب، ایک منٹ میری بات، ایک منٹ میرا عرض سننے. دیکھو جب اس قرآن کی شیعہ مذہب کے مطابق کوئی اعتبار کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کے ماننے کے لیے امام مجبور کیوں ہے؟ دیکھو نا اللہ صاحب، میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق مجھے آپ بتائیں کہ جب حدیث امام کی تعویل امام کا سے تفسیر امام سے، تو قرآن کے الفاظ صحابہ سے کیوں؟ اس میں کیا مجبوری ہے شیعہ مذہب کی کہ وہ صحابہ کے پیچھے چل پڑے ہیں، جبکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ موجود رسول پاک کے دور میں نہیں تھے. علیہ صاحب آپ جو ہے نا، ایک منٹ، میری ایک آخری عرض میرا، اس کے بعد آپ بات کریں. میرا آخری عرض ہے، صرف آخری، وہ یہ ہے کہ آپ بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں، ادھر ادھر گھما رکھ کے آپ اپنی جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں. میرا سوال ہے، شیعہ مذہب جب حدیث ائمہ سے لیتا ہے، تعویل امام سے لیتا ہے، تفسیر اماموں سے معصومین سے لیتا ہے، تو قرآن کے الفاظ میں وہ صحابہ کے دروازے پر کیوں جا رہا ہے؟ جبکہ صحابہ شیعہ مذہب میں قابل حجت ہیں ہی نہیں، تو ان کا قرآن کیسے مان رہا ہے؟ وہ بھی تو امام تھے نا. قرآن کی تعریف سنیں اپنے مذہب کے مطابق، اس کو چھوڑیں. دیکھو کتنی بھی تاریخ ہے قرآن پاک کی، اس کے باوجود میں نے قرآن کو صحیح مانا ہے کہ میں صحابہ کا نوکر ہوں، قرآن کو صحیح مان رہا ہوں. جب شیعہ مذہب قرآن کو صحابہ، دیکھو نا علیہ رضا، جب شیعہ مذہب جب ایک منٹ صرف، نہیں ہے مختلف، نہیں ہے مختلف. شیعہ مذہب کا عقیدہ اپنے اماموں سے مختلف ہے. اب مجھے صرف ایک منٹ علیہ صاحب، صرف ایک منٹ. جب آپ صفحہ نمبر 400 میں 400 یہ ہمارے پاکستان سے 9 بات کیا ہے، یہ جواب دینے نہیں دے رہے، مجبور ہو میوٹ پہ رکھا ہے. نہیں یہ صحیح نہیں ہے علیہ صاحب، میوٹ پہ رکھنا. میری بات بھی تو عوام کو سننے دو نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا موقف کیا ہے، میرا سوال کیا ہے. قرآن پورا قرآن
دیکھو علیہ صاحب، آپ میری کال سے میوٹ کا آپشن ہٹائیں. آپ کال سے میوٹ کا آپشن ہٹائیں تاکہ میں بھی بات کر سکوں، عوام تک میری بات بھی تو پہنچے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بات سنا رہے ہیں اور ہماری بات کو جو ہے نا وہ بند کر رہے ہیں. اس طرح جو ہے نا یہ بہتر طریقہ کار نہیں ہے. جی علیہ صاحب، آپ جو ہے نا میوٹ کا آپشن جو ہے وہ میری کال سے ہٹائیں تاکہ میں بھی آپ سے بات کر سکوں. میں پوچھ رہا ہوں، اس بات کا آپ جواب دیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی علیہ صاحب ایک عرض ہے میرا. میں نے آپ کی بات سنی ہے. آپ ایک منٹ صرف. آپ نے جو کال پر میوٹ لگا کے رکھا ہے نا، یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں یک طرفہ بات جو ہے نا وہ میڈیا پر جا رہی ہے، دوسری طرف وہ چپ ہے. تو میرا جو معافی ضمیر اور جو میرا موقف ہے، میرا جو سوال ہے، آپ اس کو بھی عوام تک پہنچنے دیں. اب آپ نے جتنی بھی یہ روایت پڑھی ہیں، ہاں بس یہی سوال، اس کا جواب دیں آپ کہ جب شیعہ مذہب میں روایت ائمہ معصومین سے لیتے ہیں، تفسیر ائمہ معصومین سے، تعویل ائمہ معصومین سے، تو قرآن صحابہ سے کیوں؟ وہ بھی تو امام سے دکھائیں نا. آپ صرف ایک مہربانی کریں کہ میری کال کو میوٹ پر نہ رکھیں، بس میری کال بند نہ کریں. جی 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 میں بات آپ سے کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا ہمارے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. میں نے اسی وجہ سے تقریباً 1 مہینے سے انتظار کیا ہے آپ کا. 4 ہفتوں میں مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور صرف یہ باتیں آپ سے پوچھنی تھی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا بہت بڑی شخصیت ہیں. میں آپ کو خاتم ہوں، آپ سنیں بھائی، ٹھیک ہے سر. تو اب صرف آپ کو اس لیے میوٹ پہ رکھتا ہوں کیونکہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے نا. صرف میں آخری عرض کر لوں. میں آخری بات میری جو ہے نا، آخری بات وہ یہ ہے، شروع ہو گیا. آخری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے آپ اپنے میرے سوال کا صرف جواب دیں. قرآن کے بارے میں تاریخی روایت کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوچھو گے نا تو خاموش بھی ہو جاؤ پھر. اس لیے میں بات بار کر رہا ہوں کہ آپ بات کو گھما رہے ہیں دوسری طرف. ہو گیا بھائی، صحیح. سوال کا جواب دو. جواب جی جی جواب 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 صحیح، آپ جواب دیں. جماعت اور یا بہت سارے اوہام میں مبتلا ہیں. میرا جواب 7-8 منٹ وقت لے گا، ٹھیک ہے نا. قرآن کیوں صحابہ کی، آپ کے صحابہ کی قرآن لیتے ہیں، کیوں صحابہ کے قرآن لیتے ہیں، اور بھائی ہم صحابہ کو نہیں مانتے. تو ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح سے سن لو، اچھی طرح سے سن لو کہ یہ قرآن کی تعریف کیا ہے. یہ کتاب ہے عزیزو المجموع شرح المحذب تعلیف یحیی بن شرف النووی. جلد نمبر یہ ہے، اللہ کا بلا کرے، جزء الثانی، یہ جلد نمبر 2 ہے. جلد نمبر 2 اس کتاب میں میرے عزیزو، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 170 میں. قرآن کا کسی جز پہ یا مصحف پر یا اس کو کسی میرا یہ سوال ہی نہیں ہے علیہ صاحب، کیا بولتے ہیں، آپ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں بات کو. تکذیب کرے، یہ سب کافر ہیں، یہ سب کافر ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ تو ان کے پاس کئی ایک دلائل ہیں. آپ جب یہ سمجھ آئیے تو عزیزوں، میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں بخاری سے، ان کا جواب مل جائے گا بشرطے کہ یہ سن لیں. میرے سوال کا جواب نہیں آ رہا. یہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کامل، میں نے دیکھا ان کا عقیدہ عمر کے خلاف اور اللہ ابن عمر کے صحیح ترین احادیث کے خلاف ہے، لیکن ان کو صبر نہیں ہے، الا میں اور مزید دکھاتا ہوں. میرا سوال یہ نہیں ہے علیہ صاحب، میرا سوال یہ نہیں ہے. سنیں نا آپ، جی جی یہی آپ سے خواہش کی تھی 6-7 منٹ آپ خاموش ہیں. جی جی میں خاموش ہوں، خاموش ہوں. جی یہاں پہ صفحہ، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 922. یہ صفحہ نمبر 922 ہے عزیزو. یہاں پر باب جمع القرآن، قرآن کریم کو جمع کرنا، یہاں پر یہ حدیث ہے
4587 4987 معاف کیجیے 4987 یہاں پہ عثمان کی ایک کہانی ہے کہ عثمان نے یہ کہتے ہیں قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے نا. فقال حذیفہ ادرک هذه الامه، حذیفہ سے بات ہوئی ہے. وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا، قرآن عثمان نے قرآن کے نسخے بنائے اور اس کے 6-7 نسخے بنائے. ایک مصر کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک یمن کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک مدینے میں. یہ 7 نسخے قرآن کے اس نے بنائے تھے. اچھا. وآمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق، اور اس کے علاوہ میرا سوال نہیں سمجھے لگتا ہے. عثمان نے حکم دیا کہ سب قرآنوں کو جلایا دیا جائے. اس سے جو ہے نا آپ جو ناک مچولی کر رہے ہیں میرے سوال سے. نص ہے کہ قرآنوں کو جلایا جائے. تو سب وہاں پہ قرآن جلا، یہ خود کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی بے احترامی کرتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے. خود اس نے کہا کہ اجماع ہے ہمارا، باقی نسخوں سب کو جلایا گیا. اب ایک اور کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بخاری سے، ٹھیک ہے نا. دیکھو اللہ یار صاحب ایک عرض میرا بھی سن لیں. جو بخاری صرف بعد میں پیش کریں. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی توہین کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. میرا سوال ہے شیعہ مذہب میں قرآن کہاں ہے. میرا سوال ہے شیعہ مذہب میں قرآن کہاں ہے وہ دکھاؤ بس صرف مجھے. دیکھو نا علیہ صاحب ایک منٹ صرف میری ایک بات سنیں. علیہ صاحب میری ایک بات صرف عرض ہے، اس کو آپ سن لیں. علیہ صاحب میری ایک بات صرف سنیں، ایک بات وہ یہ ہے کہ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اہل سنت کے اصول اور قواعد اور ضوابط بتائیں. میرا سوال ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق آپ مجھے قرآن کسی امام سے لے کر دکھائیں کہ کون سے امام نے تمہیں یہ قرآن دیا ہے. بس اتنا سا ہلکا سا سوال ہے، بس صرف اتنا سا سوال. نمبر 2374. علیہ صاحب عثمان نے کیا کیا؟ عثمان نے حفص سے کہا، حضرت عمر سے کہا کہ مسلم مجھے دے دینا. علیہ صاحب ڈاکٹر علیہ صاحب ایک منٹ صرف آپ میری بات کو سنیں. کیا آپ نے دوبارہ میری کال کو میوٹ پر لگایا ہوا ہے؟ شہروں میں بھیجا ہے. یہ بھی ثابت کریں گے عثمان جو نسخے بنوائے تھے ان نسخوں میں آپس میں اختلاف تھا. علیہ صاحب ایک منٹ. علیہ صاحب ہیلو علیہ صاحب جو ہے نا آپ جو ہے نا صرف اور صرف عنوان کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا. علیہ صاحب وہ زمانہ وہ تھا کہ قرآنوں کو جلانے کا زمانہ تھا. علیہ صاحب جلانے کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے. علیہ صاحب ایک منٹ صرف میری بات بھی تو سنیں. علیہ صاحب الدكتور علیہ صاحب انا اتکلم معك. علیہ صاحب ایک میرا سوال ہے صرف. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود میوٹ پر لگایا ہوا ہے آپ نے کال کو. اب آپ اپنی سنا رہے ہیں، میری بھی تو سن لینا کچھ نہ کچھ. ہاں یہ عبداللہ بن مسعود کیا ہوا؟ علیہ صاحب آپ اپنی سناؤ گے یا میری بھی سنو گے؟ ہیلو ہیلو علیہ صاحب صرف اور صرف میرے سوال سے جو ہے نا آپ جی چرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے سوال کو آپ نے کسی اور رخ پر لے لیا ہے. حالانکہ میرا سوال یہ تھا کہ شیعہ مذہب کے مطابق کون سے امام نے یہ قرآن دیا ہے. میرا یہ سوال تھا، آسان اور سمپل سوال تھا. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں قرآن کون سے امام نے دیا ہے وہ ہمیں دکھاؤ ایک روایت سے. آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر لیا، میرا بھی اپنا بھی.
کیونکہ ان روایات کے ساتھ میری کوئی سروکار نہیں ہے۔ سوال مجھے یاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب روایت بھی امام کی معصوم کی اور تفسیر اور تعویل بھی امام معصوم کی، تو قرآن صحابہ کا کیوں، اماموں سے کیوں نہیں؟ اب جواب آ گیا آپ کے اپنے کتب سے۔ جواب نہیں ملا۔ یہ نہ کہنا علیہ صاحب کہ جواب مل گیا۔ جواب سن لو نا، جواب سن لو۔ اپنے مذہب کے کسی صحابہ کے ہاتھ میں فوج صحابہ کے ہاتھ میں، لشکر صحابہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، سب حکم صحابہ کے ساتھ، لوگ بھی مسلمان، تازہ مسلمان ہیں، وہ بھی صحابہ کے ساتھ، اور وہ صحابہ حکم دیتے ہیں کہ قرآنوں کو جلاؤ، قرآنوں کو جلاؤ۔ تو جانشین پیغمبر کا کیا کام تھا؟ علیہ صاحب ایک سوال ہے میرا، سب قرآن کیوں جلائے؟ سوال ہے سے پوچھ لینا، جانشین قرآن کی مخالفت کرنا قرآن کی علیہ صاحب، کفر ہے۔ علیہ صاحب ایک منٹ، صرف ایک منٹ۔ اب آپ نے 10 منٹ بات کی ہے تو 1 منٹ میری بات بھی سن لیں علیہ صاحب۔ علیہ صاحب 1 منٹ، 10 منٹ آپ نے بات کی ہے، میں نے سنی ہے تو آپ بھی سنیں میری۔ علیہ صاحب 1 منٹ، 1 منٹ، 1 منٹ، 1 منٹ، 1 منٹ، علیہ صاحب 1 منٹ۔ آپ نے 10 منٹ بات کی، آپ نے تو کیوں مانتے ہو شیعہ مذہب کو؟ شیعہ مذہب کی کون سی مجبوری ہے جلانے والوں کے قرآن کو ماننے کی؟ معصومین سے کیوں نہیں لے رہے؟ معصومین سے کیوں نہیں لے رہے؟ علیہ صاحب میرا سوال ہے، میرے سوال پر آپ آئیں، تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ میرے سوال پر غور کریں۔ قرآن سراسر کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے کہ اس قرآن کی تائید کی ہے؟ یہ کس نے تائید کی ہے؟ وہ روایت دکھاؤ ہمیں۔ خاموش ہو کر ہاں میں خاموش ہوں، صرف مجھے اہل بیت سے قرآن لے کر دیں، جیسے حدیث اور تعویل تفسیر لے کر دیتے ہو، ایسے ہی قرآن لے کر دو بس۔ کون سے امام نے یہ قرآن دیا ہے؟ بس صرف اتنے سوال، اس سوال کا مجھے جواب عنایت کریں، مہربانی کریں اس کی۔ بس آپ نے یہ لمبی چوڑی تقریر کی نا، وہ ساری جو ہے نا بیکار اور فضول تھی، اس کا میرے سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا علیہ صاحب۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے جو ہے نا علمی شخصیت ہیں، لیکن آپ کو باتوں کے گھمانے میں تھوڑا سا تجربہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے یہی لگا مجھے۔ چلو آئندہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی آپ سے مختلف عنوانات پر۔ دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی جی وہ روایت دکھائیں۔ کتاب کو ہمیں ٹائم لگتا ہے، میں کوئی بھائی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹائم لگے کوئی مسئلہ، ہاں نہیں جی کھولیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ لوگوں کے ہاں قرآن کی بہترامی کرنا کفر ہے، یہ میرا سوال ہی، قرآنوں کو جلایا ہے، یہ میرا سوال ہی نہیں علیہ صاحب، کی ہے، یہ میرا سوال ہے نا، میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی سوال کرنے کا آپ سوال بے شک کر سکتے ہیں۔ جب دیکھو نا، جب آپ مجھ سے میرے عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن فی الحال شیعہ مذہب کا عقیدہ چل رہا ہے، اس پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ شیعہ مذہب میں کون سے امام نے قرآن دیا ہے۔ کئی سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے، کبھی نہیں دیا۔ ہاں آپ نے جو پہلے والی باتیں بتائی ہیں نا کہ حدیث بھی ائمہ معصومین کی لیتے ہیں، تعویل تفسیر بھی ان کے لیتے ہیں، وہ آپ کے جوابات شیعہ مذہب کے مطابق ہے، لیکن قرآن کے جب نہیں یہ جھوٹی روایات ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو ان روایات صرف میرے سوال کے اوپر آپ فوکس رکھیں۔ اب شیعہ مذہب پر ڈسکس ہو رہی ہے، آپ وہ روایت دکھائیں جس میں اماموں نے اس قرآن کی تائید کی ہے یا کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے، معصومین نے دیا ہے، وہ دکھائیں۔ آپ نے صرف 3 سوالوں کا جواب صحیح دیا ہے، باقی آپ نے ٹائم ضائع کیا، میرا بھی، اپنا بھی اور ساتھیوں کا بھی۔ میں بھی حدیث دکھانے لگا ہوں کہ ہم اسی قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں، میں وہ حدیث دکھانے لگا ہوں، اور حدیث دکھاؤں گا، ایک حدیث دکھاؤں گا ہمارے پاس، ان کے پاس، ہمارے پاس تو حدیث ہے، پڑھو نا۔
اجازت بات کرنے کی. جی 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 جب اور پھر مہربانی کریں، ٹائم مختصر ہے، ابھی تقریباً رات کا 1 بج رہا ہے ہمارے پاس. جی جی ہمارے پاس تو حدیث ہے کم از کم. وہ دکھاؤ نا، حدیث دکھاؤ، وہ حدیث دکھاؤ، کم از کم پتا تو چلے نا ہمیں بھی. یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. جی کتاب الاصول من الکافی جی جلد نمبر 2 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 619، ان القرآن کما انزل. نمبر 2 یہاں پر وہ کون سا؟ الصلاة والسلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأ كما بلغنا عنكم فهل نأثم. ہم نے عرض کیا ہماری جان آپ پہ فدا ہو، ہم قرآن کی آیات سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں. فی القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، یہ آیات ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے جیسے ہم لوگوں سے سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں اس کے مختلف سنتے ہیں، یعنی جیسے ہمارے پاس ہے اس طرح ہم نہیں سنائی، اور دیکھتے ہیں اور لوگ مختلف طرح سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم، اور جو آپ کے قرأت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمیں نہیں آتی، کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مصحف ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں، آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، وہ اس قرأت ہمیں نہیں معلوم، وہ مصحف ہمارے پاس نہیں ہے. فہل نأثم، کیا ہم گناہ گار ہیں؟ فرمایا قال لا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اقرؤوا کما تعلمتم، جس طرح تم نے سیکھا ہے، یعنی جس طرح رائج ہے قرآن مجید اسی طرح پڑھو، اسی طرح تلاوت کرو. فسيجيئكم من يعلمكم، اور وہ شخص جو معلم قرآن ہے، قرآن آپ کو سکھائے گا، وہ ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ایک حدیث. بس یہ ایک حدیث ہے. میں اس پر ایک سوال کر لوں آپ سے. یہ روایت جو آپ نے کافی کی پڑھی ہے، جلد 2 سے پڑھی ہے، یہ روایت خود جو ہے نا اس موجودہ قرآن کی نفی کر رہی ہے، کیونکہ امام اپنی مجبوری کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ راوی بھی کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہارے پاس مصحف ہے اس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، لیکن ہم عوام سے سنے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو کیسے پڑھیں؟ تو میرا سوال یہ علیہ صاحب کہ اماموں نے وہ قرآن کہاں کر دیا؟ اماموں نے وہ قرآن کہاں کر دیا؟ بس میرا سوال اتنا سا ہے. آپ کو اجازت ہے آپ 10 روایتیں پڑھیں، یہ بھی قرآن کے خلاف روایت ہے، موجودہ قرآن کے خلاف ہے، جس کو آپ مان رہے ہیں مجبوری نہیں. سفیان بن سلف کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تو قرآن تنزیل قرآن کے متعلق فرمایا اقرؤوا کما علمتم، جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے اسی طرح پڑھا کرو. جس طرح تمہارے شہر میں سکھایا جاتا ہے، جس طرح دوسرے پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھا کرو. اس کے علاوہ اس پر ایک سوال میرا، اس میں بھی تو وہی بات ہو رہی ہے جو پہلی روایت میں تھی. ایک ہر روایت پر تو میں کچھ نہ کچھ معلومات تو لے سکتا ہوں نا آپ سے، کیونکہ آپ دلیل دے رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ دلیل دیتے جائیں گے. آپ بھی مجھے امام صادق علیہ السلام قرآن پڑھنے لگا ہوا ہے حروف من القرآن، اور قرآن کے الفاظ کو پڑھ رہا تھا. لوگوں میں قرآن رائج ہے، مسلمانوں میں رائج ہے، اس میں قرآن پڑھ رہا تھا، الفاظ اور دے اس کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کف عن هذه القراءة، ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ اسٹاپ کرو، تم کو اس طرح قرآن پڑھو قرآن كما يقرأ الناس، لوگ پڑھتے ہیں. حتى يقوم الامام الحجة علیہ السلام، جب بار امام کا ظہور نہ ہو. اذا قام الامام الحجة علیہ السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حد، جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ قرآن تلاوت اور تمہیں سکھائیں گے جس طرح قرآن مجید کا نزول ہے. اس کا مطلب بھی وہی ہوا کہ حدیث سنو بھائی، جی 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 پڑھ لیں. ہاں روایت پوری ہو تو مجھے بتانا. اور بھائی خاموش ہونا. جی جی. پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مصحف نکالا الذی کتبہ علی علیہ السلام، جس کو زید بن ثابت نے نہیں، ابو بکر عمر نے نہیں، جس کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت کی کیا تھا، وہ ان کی مصحف، ان کا قرآن نکالا. وقال اخرجہ علی الی الناس
حين فرغ منه وكتبه فقال لهم، جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو جمع کیا تھا، اس سے فارغ ہو گئے، وہ قرآن کو جمع کیا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، انہوں نے اخرجہ الی الناس، انہوں نے اس قرآن کو صحابہ کے پاس لے کے گئے تھے کہ میں نے قرآن جمع کیا ہے، زید بن ثابت کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قرآن جمع کیا ہے، دیکھ لو یہ. اچھا بلی فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن مجید ہے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کو نازل کیا تھا. وقد جمعته من اللوحین، اور میں نے دو لوحوں سے، دو صفحوں سے میں نے اس قرآن کو جمع کیا ہے، دو گتوں کے درمیان جمع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ، اجازت دے بات کرنے کی. میں ایک ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، ترجمہ لوحین کا ترجمہ. خاموش ہو جاؤ بھائی، مجھے پڑھنے دو. اس یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ کے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھاتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لکھے گئے تھے وہ کہاں تھے؟ وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام سے صحابہ کے لیے قرآن بنایا تھا، قرآن لکھا تھا، انہوں نے عرضہ کیا. اچھا فقال هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجت لنا فيه، صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فقال اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مجھے پلٹاؤ گے، رد کرو گے تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا، پھر تم لوگ نہیں دیکھو گے. انما كان علي ان اخبركم حين جمعته لتقرأوه، مجھ پہ لازم تھا کہ اتمام حجت کے لیے میں آ جاتا اور یہ قرآن تم پہ عرضہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن عرضہ کیا اور صحابہ نے نہیں مانا. اب جو قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا ہے وہ صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے، وہ آپ کی کتب میں بھی اس کا ذکر ہے، میں وہ دکھاتا ہوں. آپ نے روایت پڑھ لی علیہ صاحب. اب میں ایک سوال کروں، ایک میری جو نا میرا سوال بھی ہے. نہیں ابھی میں ایک منٹ صرف، آپ نے 3 روایتیں پڑھی ہیں، مجھے ایک سوال کرنے کا جو نا ایک سوال کرنے کی اجازت دیں. ٹھیک ہے، سوال دیتا ہوں، سوال کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت نہیں یہ دوسرا سوال اس روایت پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بس وہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ نا کہاں ہے، اس کے الفاظ دکھاؤ. اس کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانشین پیغمبر ہے وہ بھی امت کو قرآن سے محروم رکھ رہے ہیں. یہ تو شیعہ مذہب ہے. جاہلانہ بات ہے، یہ جاہلانہ بات ہے تمہاری. دیکھو نا علیہ صاحب، یہ جاہلانہ کیسی بات ہوئی؟ آپ خود روایت پڑھ رہے ہیں، کافی کلینی سے اپنے مذہب کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں. والسلام لوگوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں. محروم تو رکھا نا، تبھی تو کہا نا کہ لا ترونہ ابدن. لا دیکھو نا، لا ترونہ ابدن جو ہے یہ کیا ہے؟ محرومیت نہیں ہے. ایک منٹ صرف میرا ایک لفظ سنیں اس روایت میں کہ لا ترونہ ابدن، آج کے بعد تم اس کو دیکھو گے ہی نہیں، تو یہ محرومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جانشین پیغمبر امت کو محروم رکھ رہا ہے، یہ بھی شیعہ مذہب ہے. یار عجیب بات ہے یہ تو. صحابہ امت کو رکھ رہا ہے، شیعوں کو رکھ رہا ہے. صحابہ کو تو علی نے صحابہ کو تو محروم آپ کے مذہب کے مطابق رکھا ہے، لیکن قیامت تک آنے والی امت کو محروم رکھا ہے. دیکھو نا صحابہ کو تو چلو صحابہ قرآن جیسی کتاب ہے وہ علی چھپا رہے ہیں اور علی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو نا علیہ صاحب، ایک منٹ مجھے بولنے دیں، ایک منٹ مجھے بولنے دیں، ایک منٹ علیہ صاحب، ایک منٹ میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں، مان رہا ہوں، آپ کی بات جواب دے رہا ہوں. علیہ صاحب ایک منٹ، صرف ایک منٹ. آپ کے بقول صحابہ نے جلایا، دیکھو نا آپ کے بقول صحابہ نے جلایا اور حضرت علی نے چھپایا. جرم تو دونوں نے برابر کا کیا ہے. قیامت میں ہم دونوں کے اوپر فریادی بنیں گے کہ انہوں نے جلایا کیوں تھا اور اس جانشین پیغمبر نے چھپایا کیوں ہے. مجرم دونوں ہیں. چھپایا ہے نا، لا ترون ابدن کیا ہے؟ مجرم وہ ہے جس نے چھپایا بھی ہے. نہیں ایسے نہ بولو اللہ یاری. مجرم وہ بھی ہے جس نے چھپایا بھی ہے کہ لا ترون ابدن کیوں کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ دین ظاہر کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے ہے.
ایک یہ علیہ صاحب ناانصافی کر رہے ہیں، علیہ صاحب ناانصافی کر رہے ہیں کہ ایک گروہ کو آپ مجرم قرار دے رہے ہیں، دوسرے کی آپ صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہے بھی مجرم. کیوں؟ لا ترونہ ابداً، یہ روایت آپ نے پڑھی ہے. علیہ صاحب ایک منٹ، آپ نے جو کافی کی روایت پڑھی، جب علی نے چھپایا ہے کافی کلینی سے جو آپ نے روایت پڑھی ہے، ایک منٹ صرف ایک منٹ میں ایک بات کر لوں کہ جب آپ اپنی کتاب سے ایک منٹ صرف ایک بات بولنے کی مجھے اجازت دیں، آپ پھر بولیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو. ایک بات میری سنیں، آپ نے لا ترونہ ابداً روایت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ لا ترونہ ابداً حضرت علی نے فرمایا نہیں فرمایا؟ صرف ایک منٹ. ابھی تو میں نے آپ کو بازو سے نہیں پکڑا، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. ابھی تو میں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. جب یہ آگے بڑھے گا تو پتا چلے گا کہ شیعہ مذہب کتنا یتیم ہے قرآن کے متعلق، کتنا جو ہے نا قرآن سے بیزار بھی ہے اور قرآن مل بھی نہیں رہا شیعہ مذہب کو. آپ نے روایت پڑھی کافی کلینی سے کہ حضرت علی نے قرآن لکھا تھا، وہ جمع کرنے کے بعد صحابہ کے پاس لائے، صحابہ نے کہا لا حاجت لنا فی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو علی نے کہا کہ لا ترونہ ابداً، اس قرآن کو اب کبھی بھی نہیں دیکھو گے. ان کی بات کر رہا ہے کہ ان نے جلایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اس کی بات کیوں نہیں کر رہے کہ جانشین پیغمبر نے چھپایا ہے؟ اگر وہ مجرم ہے تو یہ بھی مجرم ہے. اگر اس نے امت کے ساتھ ناانصافی کی تو اس نے بھی ناانصافی کی ہے. دونوں گروہوں پر ہم قیامت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. یا ہمیں امام سے قرآن لے کر دکھاؤ، یا قرآن امام سے لے کر دکھاؤ. سمجھ گئے؟ یہ کون سی بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ عثمان، آپ ایک بات سنی نا، میں نے آپ کی بات سنی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری بات سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کی بات سنی، آپ مجھے بتائیں کیا آپ مانتے ہیں کہ عثمان نے قرآن جلائے تھے؟ نہیں جلائے تھے. کس نے کہا جلائے تھے؟ بخاری میں لکھا ہے بھائی، بخاری میں لکھا ہے. بطور اہانت کے جلائے تھے؟ بخاری دکھا ہے، کہتے نہیں مانتا. بطور اہانت کے جلائے تھے؟ کیا بطور اہانت کے جلائے تھے؟ قرآن جلائے؟ میں نہیں کہا، میں نے نہیں بطور کہا اہانت کے کفر ہے. قرآن جلائے ہیں، وہ یہ مانتے ہو؟ بطور یہ مانتے ہو قرآن جلائے؟ بطور اہانت کے. اور جو خود آپ نے روایت پڑھی ہے کہ وہ لکڑیوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر جمع تھا، ان چیزوں کو دیکھو نا. فتح الباری آپ کھول کر دیکھیں، فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان نے لکڑی کے ٹکڑوں کو اور چمڑے کے ٹکڑوں کو دھلوایا، اس کے بعد انہیں جو ہے جلوایا تھا. اس طرح کی باتیں کر کے امت کو گمراہ نہ کرو. اب میرے سوال کا وہ روایت نہیں ہے، کچھ بھی ہے روایت، وہ روایت ہمارے مذہب کی تو تفسیر ہماری ہوگی نا، تشریح بھی ہماری ہوگی نا. دیکھو نہیں اللہ یار صاحب، دیکھو سنو بات. ابھی تو میں نے آپ کو جو ہے نا اس طرح کی جو ہے گرفت کی ہی نہیں ہے. آپ نہیں ہوتی. چاہتا ہوں کہ آپ کی کس طرح میں نے تو آپ کاٹوں گا، وہ جو آپ غلط کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے میں کاٹ بھی لوں. بات چاہتا ہوں، پھر میری بات سنو، آپ مجھ سے سوال کریں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، کریں بات کریں. مجھے اعتراض کریں، مجھے کی بات غلط ہے، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہوتی کہ آپ میں صرف ایک عرض کر رہا ہوں، صرف وہ آپ سن لیں، اس کے بعد آپ بات کر لیں. شروع ہو گئے بھائی. صرف ایک عرض کر رہا ہوں، ایک عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کسی یعنی آپ نے دیا ہی نہیں نا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. تو آپ خاموش ہیں تک جواب. ایک علیہ صاحب آپ نے بات کہی تھی، ایک بات کہی تھی آپ نے کہ اس قرآن موجودہ کی ائمہ نے تائید کی ہے. جو تائید کی ہے وہ تائید پیش کرو نا. یہ تو ساری روایتیں آپ نے اس قرآن کے خلاف پیش کی ہیں جو موجودہ قرآن ہے. میری دیکھو نا، میری کتب کو چھوڑیں، میں شیعہ مذہب پر اعتراض کر رہا ہوں کہ شیعہ مذہب میں قرآن کہاں ہے وہ دکھاؤ. میری کتابوں کو آپ چھوڑیں علیہ صاحب، ان پر بحث ہی نہیں ہے نا. آپ کا اپنے مذہب کے مطابق کیا جواب ہے؟ میرے مذہب کو چھوڑیں، میرے مذہب میں کچھ بھی ہوا یہ قرآن سچا ہے. عمر کہتا ہے کہ قرآن ضائع ہو چکا ہے، عمر کہتا ہے قرآن ضائع ہو چکا ہے. ضائع ہو گیا؟ عائشہ کہتی ہے قرآن ضائع ہو چکا ہے. آپ کیا کہتے ہیں ضائع ہوا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں ضائع ہوا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں ضائع ہوا ہے؟ کیا جواب؟ دیکھو ایک بات میری سنیں نا، ان ساری روایات کے ان کا عقیدہ کون سا ہے اہل بیت کا، وہ قرآن کے بارے میں وہ دکھاؤ نا.
یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے، آپ اپنا اہل بیت والا عقیدہ دکھائیں. اوکے دکھاتے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں میں دکھاتا ہوں. جی آپ دکھائیں، قرآن کے بارے میں اہل بیت کا عقیدہ دکھائیں بس. اچھا ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی. یہ اہل بیت کا عقیدہ بتا رہے ہو. چھاپ دارالتاج. اور بھائی چپ رہو نا، ساکت ہو جاؤ. اب اہل بیت کا عقیدہ دکھاؤ نا. صفحہ نمبر 148 میں. جی اہل بیت کا عقیدہ دکھاؤ قرآن کے متعلق. یہ مصنف ابن ابی شیبہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، شیعہ مذہب کا عقیدہ دکھاؤ نا کسی شیعہ مذہب کی کتاب سے. نہیں اس طرح نا، اس طرح ہوتی ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے. باقی نہ کرو پھر. میں نے تکفیر کی بات ہی نہیں کی ہے. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی پڑھنے دو، آپ کا کتاب ہے یہ، صحیح بخاری کی سند دیکھو علیہ صاحب آپ کتنی باتوں سے ادھر ادھر جو ہو رہے ہیں. اول من جمع القرآن یہ باب ہے، ٹھیک ہے نا. صفحہ نمبر 230. حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن عون ان محمد بن سیرین، یہ بخاری کی سند ہے. لما استخلف ابو بکر قعد علی فی بیت علیہ السلام، جب ابو بکر خلیفہ بنا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے. فقیل لابی بکر فارسل الیہ، ابو بکر سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں آ رہے. ابو بکر نے ان کو بلایا ہے. ابو بکر نے کہا اتکرہت خلافتی، کیا تم میرے خلافت کا مخالف ہے؟ قال لا لم اکرہ خلافتک، انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں تیرے خلافت کا مخالف نہیں ہوں. ماشاءاللہ. سنو ولكن كان القرآن يزاد فيه، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن میں اضافہ ہو رہا تھا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جعلت علیہ، میں نے عہد کیا تھا، ان لا ارتدی، کہ میں ردا نہ پہنوں. ردا بولتے ہیں وہ جو جوڑتے ہیں کاندھوں پہ، چادر کو. ہاں الا الى الصلاۃ، مگر نماز کے لیے. حتی اجمعہ للناس، تاکہ میں قرآن کو جمع کروں. فقال ابو بکر نعم ما رأیت، ابو بکر نے کہا یہ آپ کا بڑا اچھا ارادہ ہے جو آپ نے کیا. اچھا یہ صحیح سند کے ساتھ بخاری کی سند ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جمع قرآن کے فوراً بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قرآن جمع کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا. صحیح صحیح. اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کتاب الاتقان. اب ایک الاتقان میں سیوطی نے بھی اس کو روایت کیا. اجازت دیں بھائی صاحب، آپ خاموش ہو جائیں. روایت یہی پڑھیں گے نا آپ. اب میرا سوال ہے حضرت علی، اور روایت ہے، اور روایت ہے بھائی، چپ ہو جاؤ نا تم. اچھا اور ہے تو وہ بتاؤ. تم جو شک کر رہے ہو، دیکھو تم شیعوں کا مذاق اڑا رہے ہو کہ ان کے پاس قرآن ہے. نہیں ہے نا، تبھی تو پوچھ رہا ہوں. قرآن جمع کیا، یہ صرف تم ایک جاہل آدمی ہو. حضرت علی نے جو جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ میں بھی صحیح احادیث کے ساتھ حضرت علی نے جو جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ دکھاؤ نا. یہ ہو سکتا ہے کہہ دو کہ شیعوں کا قرآن اور ہے، یہ جو ہیں یہ کافر ہیں. یہ تو حقیقت ہے. قرآن کی تاریخ، شیعہ مذہب یہ موجودہ قرآن کو مان ہی نہیں سکتا. قرآن کی تاریخ کیا ہے؟ شیعہ مذہب موجودہ قرآن کو مان ہی نہیں سکتا اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے. آپ کے کتب میں موجود ہے کہ عثمان نے قرآن جلائے تھے. حضرت علی نے چھپایا تھا. آپ کی مذہبی کتاب موجود ہے، حضرت علی نے قرآن کو چھپایا تھا، اماموں نے چھپایا تھا، معصومین نے چھپایا تھا. تو کیا ان پر اعتراض نہیں ہے؟ اور صحابہ کے کام سے راضی نہیں تھے. میں نے دکھایا عبداللہ بن مسعود کہ وہ ائمہ معصومین جن کو کہہ رہے ہو انہوں نے وہ قرآن چھپایا ہے. آپ نے کافی کلینی سے جتنی بھی روایتیں پڑھی ہیں وہ ساری روایتیں اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ ائمہ نے قرآن کو چھپایا ہے. وہ قرآن ہے کہاں؟ دکھاؤ نا. تعویل بھی تمہیں دی، حدیث بھی تمہیں دی، قرآن نہیں دیا. ایسے قرآن کے لیے محروم چھوڑ دیا شیعہ مذہب کو. ایک ہی سوال ہے علیہ صاحب، ابھی دونوں روایتوں پر جو آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھی اور دوسری جو روایت پڑھی کہ حضرت علی کے بارے میں بخاری سے بھی پڑھی روایت، تو یہ حضرت علی نے جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بس وہ قرآن کہاں ہے؟ مصاحف ابن ابی داؤد نے روایت کیا مصاحف میں. تو کہاں ہے؟ نے کہا ہے
وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جو حضرت علی نے جمع کیا تھا؟ جب مفہوم پورا ہو گیا تو میرا سوال ہے وہ حضرت علی کا جمع شدہ قرآن کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں دیکھ صحیح ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہوں نا کہ وہ حضرت علی کا جمع شدہ قرآن کہاں ہے؟ روایت کی نہیں معلوم کس سے روایت کیا تو ضعیف روایت سے دلیل کیسے لے رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہے کہ یہ روایت کی اس میں انقطاع ہے، یعنی یہ روایت شیعہ سنی کتب میں ہے؟ جواب لو سمعت توجيه على ان يوقفوه هذا استطاعوا سجين جمع ہو جائے جمع کر سکتے جو یہ کہ قرآن ترتیب نزول ہے وہ جمع ہو جائے کیا پھر اس کے بعد ہے روایت اگلے صفحے میں صفحہ 83 میں ملاحظہ فرمائیے کیا ابن سیرین نے کہا تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه الى المدینہ فلم اقدر علیہ. ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مصحف جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا تھا وہ میں نے بہت تلاش کیا اور میں نے مدینہ میں خط لکھا کہ کوئی اس کے پاس یہ مصحف ہے تو مجھے بھیج دو، تو مجھے وہ مصحف نہیں ملا. ٹھیک ہے. اب جس طرح سید بن ثابت کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے نا، ابی بن کعب کا قرآن کا نسخہ ہے، یہ تو ثابت ہے. آپ مذاق اڑاؤ شیعوں کا، دیکھ مذاق اڑانا مذاق نہیں اڑا رہا اللہ صاحب. میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھوانا چاہتا ہوں کہ وقت یقین ہو جائے ہمیں بھی. جی یہ جو علیہ سے ایک میں میرا ایک عرض سن لیں آپ، نہ یہ مذاق ہے اور نہ ہی یہ طنز ہے، نہ ہی جو ہے نا کسی اور قسم کی بات ہے. یہ ایک حقیقت کو کھولنا ہے، بس. میں نے آپ کی جو 4 روایت آپ نے پڑھی ہیں 5 وہ میں نے چپ کر کے سنی ہے. اب ان روایتوں کا جی سنائیں. نتیجہ آپ کو عرض کروں، نتیجہ سیکنڈ میں عرض کرتا ہوں. جی جو شخص تاریخ قرآن پڑھتا ہے یہ یقینی ہے، اگر آپ انکار کرنا چاہیں، مذاق اڑانا چاہیں، یہ آپ کی نہایت جہالت اور بیوقوفی ہے. لیکن جو عالم ہے وہ جانتا ہے کہ تاریخ صحابہ کے قرآن کے نسخے تھے. ابی بن کعب کا مصحف تھا، عبداللہ بن مسعود کا مصحف تھا، اور باقی صحابہ ان کے مصاحف تھے. امیر المومنین علیہ السلام کا بھی مصحف تھا. اور یہ بھی ثابت ہے کہ عثمان نے نسخے چلا دیے قرآن کے، اور وہ نسخے جو تھے انہوں نے صحابہ کے لکھے ہوئے نسخے تھے، وہ نہیں تھے کہ اسلام کے دشمنوں نے قرآن لکھے تھے. اسلام کا کوئی دشمن نے آج تک قرآن کا کوئی نسخہ نہیں لکھا، صحابہ کہتے. عثمان نے بقیہ چلا دیے. اہل بیت علیہ السلام نے اپنا نسخہ ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا تاکہ وہ بھی چل جاتا. اور شیعوں کے کتب میں موجود ہے کہ یہ نسخہ جو تھا قرآن کا، جو مصحف تھا، جو آپ کے کتب میں بھی صحیح سند کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہلا وہ شخص ہے جس نے قرآن جمع کیا ہے. زید بن ثابت نے جمع نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے پہلے جمع کیا ہے. یہ نسخہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اس کا مطلب اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے اس نسخے اجازت دے بات کرنے کے نام اس کو ظاہر نہیں کیا ہے اس وقت تک کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو. یہ ہماری روایت احادیث میں موجود ہے. آپ لوگ جو کہتے ہو کہ قریشیوں کا قرآن اور ہے، اب میری بھی سنیں، وہی نسخہ ہے. اب میری بھی سنیں، آپ نے سنائی. ابھی بات سنو نا. جی سناؤ. بات کامل ہونے نا. جی سنو. اس سے مراد وہی نسخہ ہے جو آپ کے کتب میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فوراً بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن جمع کیا تھا. اور وہ کہا، اور اس کے متعلق یہی بھی ہے کہ وہ قرآن ترتیب نزول کے ساتھ تھا. اب
واقعہ قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا، وہ قرآن نہیں جلا سکا، وہ قرآن اس کے تحریف سے بچا ہے، اب بچا، تو وہ قرآن کہاں ہے؟ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اہل بیت، میں نے آپ کو دکھایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن جو رائج ہے مسلمانوں کے پاس، اسی کو پڑھو، نماز میں اسی کو پڑھو، عبادت میں اسی کو پڑھو، اور کبھی ختم قرآن کرنا ہے، ختم سورہ کرنا ہے، یہ پڑھو جب کیوں پڑھیں گے؟ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو۔ اب ایک بات میری، آپ لوگوں کا مصیبت یہ ہے، اجازت دیں 30 منٹ سے بڑھ گیا آپ کا ٹائم والا یار صاحب، 30 منٹ سے، 15 سیکنڈ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں آپ لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ آپ کے پاس امام مہدی تو ہے ہی نہیں، کہتے ہیں صرف یہی مصحف ہے عثمان نے جمع کیا تھا، باقی تو جلا دیا، لیکن آپ کے پاس احادیث تو بہت ہیں کہ ابو بکر کا، عمر کا قول، عائشہ، فلاں صحابہ، قرآن ناقص ہے، قرآن جو ہے ناقص ہے، یہ قرآن ناقص ہے، اس میں سب آیات نہیں ہیں، سب آیات۔ آپ کیا کہتے ہو کہ باقی کہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا، بخاری کے 80% قرآن سے آیا ہے، 80% قرآن بخاری میں بات کروں، آپ کا کامل قرآن کہاں ہے؟ اب میں بات کروں، مہدی بھی نہیں ہے۔ اب مجھے ٹائم دے رہے ہو آپ؟ بسم اللہ، جی بسم اللہ، مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ علیہ صاحب، یہ جتنی بھی آپ نے روایتیں پڑھی ان سب روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع بھی کیا، قرآن جلایا بھی، صحیح، آپ نے یہ دونوں باتیں کی ہیں، اور پھر آپ دوبارہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے اماموں نے کہا ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے اسے پڑھتے رہیں، اس کے ختم نکالتے رہیں، اس کے لیے اس کی دعائیں جو ہے نا وہ مانگتے رہیں۔ اب سوال ہے، جب یہ 80% جلا ہوا ہے تو حق تو نہ رہا، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ یہ 80% اہل سنت کے کتابوں کے مطابق قرآن جلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور تبدیل شدہ ہوا ہے، تو آپ اس قرآن کو کس مجبوری کی بنیاد پر مان رہے ہیں؟ امام تمہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھو؟ اور پھر ایک اور سوال، دیکھو میں نے آپ کی آدھا گھنٹہ تقریر سنی، آپ میری 5 منٹ تقریر سنیں، صرف 5 منٹ نہیں بلکہ 3 منٹ۔ سوال تفصیل سے آپ دے دیں، لکھو آپ کے بقول جب آپ نے کہا کہ 80% قرآن بدلا ہوا ہے، آپ کے بقول کہہ رہا ہوں، تو پھر اس قرآن کو پڑھنے کی کیا مجبوری ہے؟ موجودہ قرآن کو پڑھنے کی کیا مجبوری ہے شیعہ مذہب کو؟ 80% جو میں نے کہا وہ بخاری کا میرا عقیدہ نہیں ہے، وہ بخاری کی روایت کے مطابق ہے، تو وہ بخاری کے مطابق تبدیل شدہ ہے نا، تو اس کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ یعنی یہ موجودہ قرآن آپ کی نظر میں کامل مکمل ہے؟ دیکھو نا، یا تو یہ کہو کہ یہ موجودہ قرآن چھوڑ دو، اس کو بخاری کو چھوڑ دیں۔ ایک منٹ، صرف ایک منٹ، وہ میں جواب دوں گا، اس کا میں جواب دوں گا جب اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر بات ہوگی، اس کے مذہب پر بات ہوگی، تو میں جواب دوں گا۔ اس بخاری کو آپ چھوڑیں۔ اب میرا سوال ہے، یہ موجودہ قرآن شیعہ مذہب کے مطابق حرف پہ حرف صحیح ہے؟ دینے والوں نے صحیح دیا 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 ہے؟ ایک میرا سوال ہے نا، دینے والوں نے صحیح دیا ہے؟ صحیح سے مراد ہے کہ یعنی یہ محفوظ ہے تغیر تبدل سے؟ دیکھیں اب بات کو جواب دو نا، جواب دیں، میرے سوال تھے نا، آپ نے یہ سوال بھی لکھا، دوسرا سوال بھی لکھ لے میرا، پھر جواب دونوں کے دے دینا۔ ایک بات یہ کہ 2 سوال تو ہو گئے بھائی، یہ تو جزئی سوال تھا نا، اس کے ضمن میں تھا پہلے والے سوال کے، جو مستقل سوال ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک منٹ، صرف ایک منٹ میری بات بھی سنیں، آپ نے بہت بولا ہے، کچھ ہمیں بھی جو نا بولنے کا وقت دیں۔ میں نے آپ کے جتنے بھی پروگرام سنے ہیں نا، اس میں آپ نے یہی ناانصافی کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بولنے والوں کو آپ نے بات کرنے کا وقت دیا ہی نہیں ہے، خود جو ہے نا 15-20 منٹ بات کی ہے۔ یہ میں آپ سے شکوہ کر رہا ہوں، میں علیہ صاحب آپ سے شکوہ کر رہا ہوں، ہم ایسے ماحول میں بات کریں تاکہ کل دوبارہ اگر ہماری کسی اور عنوان پر بات ہو بات ہو۔ بات کرنے دے رہے تھے، جو ہوا ہے تو میں معذرت کر رہا ہوں، اگر غلطی ہو گئی بیچ میں بولنے والے تو میں معذرت کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب میں معذرت کر رہا ہوں،
اجازت نہیں دے رہے. میں معذرت کر رہا ہوں. مجھے جواب دینے کا نہیں دیتے. میرے جواب اگر میں نے آپ کی بات کو اگر آپ کی صحیح بات کو کاٹنے کی کوشش کی تو اس پر معذرت. اب میرا اگلا سوال وہ یہ ہے بنیادی کہ جب آپ نے کافی سے روایت پڑھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا، اور بخاری سے پڑھی، مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھی، اور تفسیر اتقان سے پڑھی، جتنی کتابوں سے پڑھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا اور وہ صحابہ کے پاس لائے. صحابہ نے کہا کہ لا حاجت لنا فی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ لا ترونہ ابداً، اب اس کو کبھی بھی نہیں دیکھو گے. اب سوال ہے، حضرت علی نے جو جمع کیا ہے وہ قرآن کس کے پاس ہے، کہاں ہے؟ یہ تو جی 3 سوال کیے ہیں انہوں نے، دو سوال کیے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ 80% قرآن ضائع ہو چکا ہے، اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھیں وہ جو میں کہتا ہوں کہ 80% سے زیادہ قرآن ضائع ہو چکا ہے، وہ بخاری کے احادیث کے مطابق ہے. میں اس کو کفر سمجھتا ہوں، میں اس کو باطل سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ اس میں نہیں ہے. یعنی موجودہ قرآن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ اجازت ہے، اب سوال ہو چکے آپ کے، اب مجھے بات جواب دیں. ہاں کرے. موجودہ قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے احادیث دکھایا آپ کو کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ موجودہ قرآن کو اسی طرح پڑھو. ٹھیک ہے نا، موجودہ قرآن کو اسی طرح. اب آپ نے دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے صحابہ نے بھی جمع کیے تھے. آپ تاریخ میں جائیے، مثلا تفسیر در منصور وغیرہ میں بہت سارے حوالے ملیں گے کہ عبداللہ ابن مسعود یا ابی ابن کعب یا فلان صحابے کے مصحف میں یہ آیت یا یہ صورت اس طرح تھی یا ترتیب اس طرح سے تھا. وہ بہت ملے گا آپ کو. ان قرآنوں کو عثمان نے چلا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اسلام کے دشمن تو نہیں تھے وہ لوگ، وہ صاحب علم صحابہ تھے، اس کو چلا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی وصیت نہیں کیا کہ تم میرے بعد قرآنوں کو چلاؤ، کوئی وصیت نہیں کیا. اس نے خود قرآن چلا دیا اور صحابہ نے اس کا مخالفت بھی کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کو وہ نہیں چلا سکا. اب وہ قرآن کہاں ہے؟ تو میں نے اسی حدیث میں دکھایا آپ کو نا کہ وہ صحابی آئے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح پڑھو کہ جو لوگ پڑھتے. پھر انہوں نے وہ مصحف نکالا، وہ کہا، امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی مصحف ہے جو میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے اور صحابہ پہ عرضہ کیا تھا، اور صحابہ نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا. بقیہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلاح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیراہن قمیص شریف ہے، وہ سب اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے، سب علوم محفوظ ہے. اور وہ جو مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام کا تھا وہ بھی مصحف ہے، وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس ہے. یہ اور جو آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو مصحف ہے، آپ لوگ اس کی وجہ سے ہماری مذاق اڑاتے ہو. کہ کبھی کتاب بھی کھولو نا، وہ تو صرف ہمارے کتابوں میں نہیں، آپ کے کتاب میں بھی ہے کہ انہوں نے مصحف جمع کیا تھا. اگر اس سے لازم آتا ہے شیعوں کا کفر لازم آتا ہے، تو آپ لوگوں کا بھی کفر لازم آتا ہے. وہ تو آپ کے کتب میں بھی ہے. اب دیکھو، اب اس مصحف کہاں پہ ہے؟ میں آپ کو ایک دکھاؤں گا. یہاں پہ ابن ندیم نے اپنے فہرست میں، ابن ندیم جو ہے اس کی فہرست کافی مشہور ہے، اس نے اپنے فہرست میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو فہرست دکھاؤں. ابن ندیم کو آپ جانتے ہیں، وہ یہ کتاب الفہرست للندیم، بل ابو الفرج محمد بن یعقوب اسحاق المعروف بالوراق، یہ کتاب فہرست ابن ندیم ہے. ملاحظہ فرمائیں، اس کتاب میں آپ کو دکھاؤں، یہ کافی مشہور کتاب ہے، علماء اس کو جانتے ہیں. کہ ایک منٹ میں اس کا جلد نمبر 1 نکالوں آپ کے لیے. یہ آپ کیا شور ہو رہا ہے بھائی؟ شور نہ کرو. اور بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کون؟ نہیں، میں تو اسے ٹہل رہا ہوں، پارک میں ٹہل رہا ہوں. شور آ رہا ہے بھائی، پتہ نہیں کس چیز کا شور ہے. میں تو ٹہل رہا ہوں ایسے پارک میں. جی گیلری میں ٹہل رہا ہوں. یہاں پہ اس کتاب دکھاؤں الفہرست ندیم صفحہ نمبر 30 میں یہ صفحہ نمبر 30 میں اس نے بھی ذکر کیا اس وقت. کتاب الفہرست ترتیب سور القرآن فی مصحف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ابن ندیم کہتا ہے، قال ابن المنادی کہتے ہیں، حدثنا الحسن بن عباس، اچھا اپنا سند ذکر کرتے ہیں، عبد ابن خیر سے عن علی علیہ السلام. عبد خیر علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رأى من الناس طیرة عند وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بے وفا ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد لوگ بے وفا ہو گئے ہیں، لوگ دنیا دار ہو گئے ہیں. فاقسم ان لا یضع
عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن. تو انہوں نے قسم کھایا کہ میں قرآن کو جمع کروں گا. فجلس في بيته 3 أيام حتى جمع القرآن. تو وہ اپنے گھر میں 3 دن بیٹھے اور قرآن کو جمع کیا. فهو اول مصحف جمع فيه القرآن. تو وہ پہلا کتاب ہے جس میں قرآن جمع کیا گیا تھا من قلبه. وكان المصحف عند اهل جعفر. یہ نسخہ کیا کہتے ہیں اہل جعفر کے پاس تھا. ظاہراً مراد اہل جعفر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا ایک نسخہ دیکھا تھا. ورأيت معاف کیجیے گا ورأيت انا في زماننا عند ابي يعلى حمزه الحسني رحمه الله مصحفا. میں نے ابی اعلی حمزہ حسنی کے پاس ایک قرآن دیکھا تھا. قد سقط منه اوراق. اس میں سے کچھ ورقیں بچی ضائع ہو چکی تھی. بخط علی بن ابی طالب. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خط کی قرآن تھی. یہ توارثه بنو حسن. سادات بنی حسنی جو ہے وہ ان کو اپنے باپ سے وہ ایک دوسرے سے عرص میں ملتا تھا. علی مر الزمان ان کے پاس تھا. وہ ترتیب سور ذالک المصحف. اس میں جو ترتیب تھا وہ یہ تھا. ترتیب پر نقطہ نقطہ نقطہ. پھر اس کتاب میں ذکر نہیں کہ وہ ترتیب کیا تھا. ٹھیک ہے. تو سادات بنی حسن کے پاس بھی وہ مصحف موجود تھا. ابن ندیم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسا قرآن تھا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خط مبارک کے ساتھ تھا. اس میں ترتیب جو ہے وہ اس طرح تھا پر ترتیب نہیں بتاتا کہ وہ کیا ہے. پھر وہ الفہرست ابن ندیم جو ہے وہ خالی ہے. آپ کوئی سگریٹ پی رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں. میں سگریٹ کا عادی بھی نہیں ہوں. میں پارک میں ٹہل رہا ہوں. ایسی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا یہ تو رات کا وقت ہے تو یہ پرندے وغیرہ آوازیں نکال رہے ہیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں. آپ کے سوالوں کا جواب. اب اس روایت پر تھوڑا سا مجھے ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے ذہن میں, وہ اس کو حل کریں. اس روایت کے پڑھنے پر آپ کے سوال میں نے جواب دے دیا بھائی. دیکھو نا اللہ یار صاحب, میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو تم. دیکھو نا میرے اتنے سوال کی میں نے جواب دے دیا. میرے ایک سوال کا جواب دے دو تم. بتاؤ. کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے شیعہ کافر, ابھی پتہ چلے گا کافر کون ہے. آپ نے خود کہا ہے, آپ کے کتب میں انبار لگے ہیں فتووں کے, جو کہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو کہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہوتا ہے. آپ کے کتب میں نے دکھایا کہ بخاری میں تاریخ جمع قرآن یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے, قرآن بالکل متفرق تھا. زید بن ثابت کہتا ہے میں نے جستجو کیا ہے, میں نے ڈھونڈا ہے, تلاش کے بعد اس کو ملا. اور اسی سند کے ساتھ تفسیر تبری میں ہے, واللہ تفسیر تبری میں اس طرح ہے کہ میں نے تلاش کیا, اس کے بعد مجھے مزید نہیں ملا. یہ زید بن ثابت کے الفاظ ہیں تفسیر تبری میں اسی حدیث کے آخر میں, جو میں نے بخاری سے دکھایا کہ میں نے مزید تلاش کیا پھر مجھے نہیں ملا. یعنی اس نے بھی ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے. جس زید بن ثابت نے ابو بکر عمر کے لیے قرآن جمع کیا ہے اور اسی نسخے کو عثمان نے رکھا ہے, باقی کو جلا دیا ہے, وہ خود کہتا ہے میں نے مزید تلاش کیا ہے اور مجھے مزید نہیں ملا. تو تم مجھے بتاؤ, جب تمہارے پاس تو 12 امام بھی نہیں ہے نا کہ ہم کہہ دیں کہ اس کے پاس یہ علوم محفوظ ہے, وہ بھی تو نہیں ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جو کہ ضرورت ہی نہیں ہے جی تمہارے پاس. تم کہتے ہو کہ جو کہہ دے قرآن کہہ دے ناقص ہے وہ کافر ہوتا ہے. پھر تمہارا امام بخاری میں عمر کہتا ہے قرآن ناقص ہے, اور تمہارے جو ہے امی عائشہ مسلم میں کہتی ہیں کہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ناقص کے الفاظ ہیں متن میں. ہاں ناقص کے الفاظ میں بھی دکھاتا ہوں کہ ناقص ہے. دکھاتا ہوں تو اس طرح میں ناقص کے الفاظ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب ہاں دیکھو مطلب اپنا بنا رہے ہو نا, یہی تو ڈنڈی مارنے کے مترادف ہے نا. دیکھو یہ غلط ہے. نہیں دیکھو اللہ یار صاحب, دیکھو اب یہ میرے سوال سے آپ جو ہے نا ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں, اس طرح نہ کریں نا. دیکھو یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے ناقص کہنے کی بڑی غلطی اور جسارت کی. آپ اس سے یا تو رجوع کریں. ہاں سنا ہے, لیکن آپ نے الفاظ ناقص کے کہیں وہ دکھانے پڑیں گے آپ کو. صفحہ نمبر 686. دیکھو الفاظ میں دکھاتا ہوں حدیث کی. میں ناقص کا لفظ سے روایت ہے, عامرہ سے روایت ہے. عائشہ نے کہا کان فیما انزل من القرآن, قرآن میں جو چیزیں نازل تھی ان میں سے یہ بھی تھی 10 رضعات معلومات یحرمنا, کہ 10 رضعات جو ہیں یہ محرم بننے کے سبب بن جاتا ہے. ثم نسخنا, اور پھر یہ آیات نسخ واضح ہو گئی. بات واضح ہو گئی کہ پھر منسوخ ہو گئی. آپ نے کہا تھا کہ ناقص ہے, ناقص والا غلط بیان آپ نے کی ہے. بات تو سنو نا بھائی. جی کشف صاحب اب ایسے تو نہ کرو نا. جو ناسخ تھا
ناسخ تھا وہ خمس معلومات تھے، ناسخ اس کا نسخ کیا تھا؟ ناسخ خمس معلومات. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وہن فیما یقرأ من القرآن، اور یہ آیتیں قرآن کریم میں پڑھی جاتی تھی، قرات ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. ناسخ بھی منسوخ بھی دونوں قرآن میں موجود تھے اور لوگ پڑھتے تھے. تو ہمیں یہ دکھاؤ بھائی، ایک طرف سے کہتے ہیں جو شیعہ کافر ہیں، کتنے کافر ہیں کہ یہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے. چلے ٹھیک ہے. اب علیہ صاحب آپ کا عائشہ کے کفر کا کیا کریں؟ آپ کا بیان پورا ہو گیا. اب میں بولوں؟ سوال ہے جواب دے دو. اب میں بولوں نا، جیسے آپ بول رہے تھے ویسے ہی مجھے بولنے کی اجازت ہے ابھی؟ بولو جی صحیح. آپ نے سب سے پہلے جو فہرست ابن ندیم سے روایت پڑھی، پہلے تو آپ نے بڑی دعوے کے ساتھ باتیں کی کہ مولا علی نے یہ قرآن جمع کیا ہے اور اپنے اولاد کو دیا ہے. امام جعفر صادق تک پہنچا تو راوی کہتا ہے کہ اس کے پاس سے کچھ جو نا ورقے جو تھے وہ غائب ہو چکے تھے. اب گویا کہ جو آپ کا قرآن دوسرے امام کے، ایک منٹ میری بات سنیں، دیکھو نا، دیکھو فہرست ابن ندیم کس کی ہے؟ فہرست ابن ندیم شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ کی. یہ کس جہان میں بیٹھے ہو؟ الذریعہ کھول کے دیکھو، الذریعہ کھول کے دیکھو. معتزلی بھی شیعہ تھا نا، الذریعہ کھول کے دیکھو. آقا بزرگ تارانی کی دیکھو. ایک منٹ میری بات تو سنو نا. دیکھو نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے. فہرست ابن ندیم خود شیعہ ہے. ہاں اعتزال اس کے عقیدے میں ہے، جیسے ماتریدی ہیں اور اشاعرہ ہوتے ہیں، ان کے عقائد جو ہے نا تفصیلات میں وہ مختلف ہیں. اسی طرح معتزلی بھی ایک جو ہے نا. ایک منٹ آپ نے تو میرے سوال کا بھی جواب نہیں دیا کہ جو آپ نے دعویٰ کی تھی کہ قرآن کی تائید اماموں نے کی ہے. معتزلہ ابوبکر عمر کی خلافت. کیسی بات کر رہے ہو؟ خود کافی کلینی کے اساتذہ میں معتزلی ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کس جہان میں رہ رہے ہیں؟ کیا بکواس کرتے ہو؟ کئی سارے شیعہ کا معتزلی ہیں، کئی شیعہ معتزلی ہیں. آپ جو ہے نا تمہاری جہالت ہے بھائی. صرف ماتریدی اور اشاعرہ کا نام آپ نے یاد کر کے رکھا ہے، پتہ ہی نہیں آپ کو اعتزال کیا ہوتا ہے، تریدی کیا ہوتا ہے اور اشعری کیا ہوتا ہے. اس بات کو چھوڑے، اس پر ہمیں گفتگو نہیں ہے. ایک بات میری سنیں، آپ نے فہرست ابن ندیم سے روایت اپنی تائید میں پیش کی کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا، وہ امام جعفر صادق تک پہنچا، لیکن اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس کے اوراق قد سقطت منہ اوراق، اس کے اوراق جو تھے وہ غائب ہو چکے تھے. یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، میں نے آپ مخالفین کی کتاب دکھائی ہے. ارے بندہ خدا علیہ صاحب، یہ فہرست ابن ندیم شیعہ کی کتاب ہے. آپ نے بزرگ طارانی کی ذریعہ دیکھی ہے کتنی جلدوں میں ہے؟ الذریعہ دیکھی ہے کتنی جلدوں میں ہے؟ اس کا کلر کیسا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس میں فہرست ابن ندیم کو شیعہ لکھا ہوا ہے. بکواس کیا؟ اگر اس نے کہا کہ وہ شیعہ ہے وہ غلط کہا. اعتزال علیحدہ چیز ہے، شیعہ ہونا علیحدہ چیز ہے. آپ سمجھے تھوڑے، اس بات پر ہمیں گفتگو نہیں ہے. بہرحال اس کو چھوڑیں. میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آپ سے نہیں کرنا چاہتا. اعتزال شیعت میں بھی ہے، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اعتزال شیعت میں نہیں ہے. اعتزال کیا کہتے ہیں معتزلی قدری؟ کیا کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے. کوئی شیعہ نہیں ہے جو معتزلی ہو. معتزلی اکثر شیعہ ہیں. یہ آپ کی بیوقوفی، یہ جہالت ہے. آپ مجھے اجہل لگ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ معتزلی شیعہ بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم عیسائی نہیں ہیں. چلو ٹھیک ہے، چھوڑیں ان کو چھوڑیں بس. اس سے ہماری بات نہیں ہے، چھوڑیں ان کو. ان کا عقیدہ ہے کہ ابوبکر کی خلافت اللہ یار صاحب، عمر کی خلافت برحق ہے، عثمان کی خلافت کو بھی وہ اللہ یار صاحب مجھے کچھ اور چیزیں بھی آپ سے معلوم کرنی ہیں. بعد میں جو فاسق ہو گیا تھا. اب مجھے تھوڑا سا 5 منٹ وقت دیں، مجھے اور بھی چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں. السلام کو وہ بالنص خلیفہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اس کی خلافت لوگوں کی بیعت سے بنی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تفصیل میں ان میں سے بعض کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر امیر المومنین علیہ السلام سے افضل تھے. اللہ یار صاحب آپ ان کو چھوڑیں بس. میں نے رجوع کر لیا، چھوڑ دیں اس کو. میں اپنے الفاظ سے رجوع کر رہا ہوں، میرے اس سے بحث ہی نہیں ہے. آپ صرف اپنے عنوان پر آئیں. آپ نے روایت پیش کی. دیکھو ایک کہ آخر کے افعال العباد میں ان شیعوں کے ساتھ مشترکات ہیں، وہ شیعہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اعتزال سے
کچھ بحث نہیں ہے. ہماری بحث جو بات ہے بنیادی اس پر ہے کہ شیعہ مذہب میں دین لینے کا طریقہ کیا ہے. آپ نے اس میں یہ بتایا کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا. اب سوال ہے، آپ نے کہا تھا کہ اماموں نے کہا ہے. قرآن کو تم کیسے کامل سمجھتے ہو؟ آپ ناقص کیسے سمجھ رہے ہیں جبکہ آپ نے ناقص کے الفاظ کہتے ثابت نہ کر سکے؟ مجھے بتاؤ کہ تم کیسے کہتے ہو قرآن کامل ہے؟ مجھے بتاؤ. موجودہ قرآن کامل نہیں ہے. مجھے سناؤ. موجودہ قرآن کامل نہیں ہے. دلیل آپ دیکھو نا، تمہارے ائمہ کہتے ہیں. ان کو چھوڑیں، آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ شیعہ مذہب کے مطابق یہ موجودہ قرآن مکمل ہے یا نہیں ہے. اتنا سا جواب دیں صرف مجھے. آپ مجھے بتاؤ. آپ مجھے صرف ہاں یا علیہ صاحب، مجھے ایک اور سوال بھی آپ سے پوچھنا ہے. یہ صرف اس سوال کا جواب دیں. یہ موجودہ قرآن شیعہ مذہب کے مطابق کامل ہے یا نہیں ہے؟ علیہ صاحب شیعہ مذہب کے مطابق کامل ہے. کامل ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے مذہب کے مطابق کیا ہے؟ ہمارے مذہب کو آپ چھوڑیں. میں شیعہ مذہب کے متعلق آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں. تم کیوں جواب دیتے ہیں؟ میں شیعہ مذہب کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں. آپ جو ہے نا میڈیا پر بیٹھے ہیں اور پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہوگا، آپ نے باتوں میں پھنسایا ہوگا. مجھے بھی تو تھوڑی سی رہنمائی میری بھی تو کریں، مجھے بھی تو پتا چلے کہ شیعہ مذہب میں قرآن ہے یا نہیں ہے. جب آپ نے خود کہا کہ حضرت جواب تمہارا وہی میرا جواب. میرے مذہب پر جب باری آئے گی تو آپ نے دل کھول کے سوال کرنے اور میں نے آپ کو جواب دینے انشاءاللہ. آج باری شیعہ مذہب کی ہے، رات کا 1:30 بج رہا ہے. آج باری شیعہ مذہب کی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے جو کہا، چلو اس کا جواب بنا دو، میں آگے بات بڑھا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا. اب سوال ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قرآن کا شیعہ مذہب انتظار کیوں کر رہا ہے اگر قرآن کو مان رہا ہے؟ وہ جو ہیں وہ معتزلہ شیعہ ہوتے ہیں. دیکھو یہ کتاب کنز الفوائد. چھوڑیں اس بات کو، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اعتزال کیا ہوتا ہے، شیعہ مذہب کیا ہوتا ہے. دیکھو اغلاط المعتزلہ، یہاں پہ حدیث دیکھو، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہ یاری صاحب، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اعتزال کیا ہوتا ہے. شیعہ مذہب معتزلی آدھے سے زیادہ ہے. سنو، جعفر بن محمد الصادق، امام صادق علیہ السلام کی حدیث، لعن اللہ المعتزلہ، اللہ لعنت کرے معتزلہ. لعن اللہ ابو بصیر، ابو زرارہ، لعن اللہ زرارہ، یہ بھی تو ہیں شیعہ کتاب میں. پھر آپ ان کو کیوں اپنا جو مذہب کا راوی اچھا مان رہے ہیں؟ یہ بھی تقیے میں ہے، یہ بھی تقیے میں ہے، ورنہ اکثر شیعہ معتزلی تھے. معتزلہ کی اکثریت تھی اس زمانے میں. تو امام ڈرتے تھے نا، امام ڈرتے تھے نا، ان کے اوپر جو ہے تکیے کے طور پر کر رہے تھے. جیسے کہ وہ خود جو ہے نا انہم صلوات اللہ علیہم یتقون من غلات الشیعہ، غالی شیعوں سے ایما ڈرتے تھے، ان سے بھی اس طرح کہتے تھے. یہ میرا تو لکم کی عبارت میں نے پڑھی ہے. تو اب آپ جو ہے نا دیکھو، یتقون، یہ باقر مجید صاحب کے پاس معتبر نہیں ہے، یہ اس کی مرات الکل سے میں نے عبارت پڑھی ہے کہ انہم صلوات اللہ علیہم یتقون من غلات الشیعہ، کہ ہمارے سارے امام اپنے غالی شیعوں سے ڈرتے تھے، یعنی جو انتہائی ان کے تابع دار شیعہ تھے ان سے ڈرتے تھے. تقیہ ڈر کو نہیں بولتے، غلط ترجمہ نہ کیا کس کو کہتے باقی؟ تقیہ کرنے کو. کس کو کہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تقیہ کرتے تھے. نہیں کرتے تھے، بخاری میں روایت ہے، نہیں کرتے تھے. بخاری میں حدیث دیکھو کیا کرتے ہیں. عائشہ تیرا قوم سے حدیث العہد بالاسلام نہ ہوتا، میں کعبہ کو توڑتا ہوں، اس کے 2 دروازے بناتا. تو یہ تقیہ کہلاتا ہے. تقیہ صاف لفظوں میں تقیہ امام کے لیے بول رہا ہے باقر مجید. اور کیا؟ چلو ایک بس میری بات، بس آپ جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے ہم بات اپنے کو سمیٹتے ہیں. یہ تقیہ نہیں کہلاتا، تقیہ نہیں کہلاتا. تقیہ یہ ہے جو امام کرتے تھے تمہارے خالی شیعہ تھے. سوال کا جواب دیا ہے ابھی تک آپ نے، سوال کی ان کا جواب ایک کا بھی نہیں دیا آپ نے سوال کا جواب. آپ نے میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا ہے. آپ نے وہ قرآن ہی نہیں دکھایا ابھی تک جو اماموں نے جمع کیا تھا. جتنے سوال کیے ان کا سب جواب دیا ہے. ایک کا بھی نہیں دیا ہے، صرف 3 سوالوں کا جواب دیا ہے. آپ بتاؤ کون سا سوال کیا ہے جو میں نے جواب نہیں دیا؟ وہ سوال، جتنے سوال کیے ان کے جواب دیا. وہ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ شیعہ مذہب میں جو آپ کہتے ہیں کہ اماموں سے حدیث لیتے ہیں، تعویل تفسیر لیتے ہیں، تو قرآن کس کا لیتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ابھی تک. قرآن وہ نہیں دیا. کس کا لیتے ہیں؟ ہاں نہیں دیا نا. ایک نہیں 3 4 5 احادیث آپ کو دکھا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہی قرآن. وہ مجبوری ہے، یہ قرآن وہ مجبوری کی بنا پر کہتے ہیں. اصل قرآن کہاں ہے؟
جو علی نے جمع کیا مجبور جو حکم ہے نہیں اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اہل بیت کی اتباع کرو، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن پڑھو. تو نہیں مجھے بتاؤ نہیں 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 کہ تمہارے دیکھو پاس امام کے پاس قرآن بھی ہے، امام جعفر صادق کے پاس قرآن بھی ہے، پھر بھی اس کو کہتا ہے کہ جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھو، یہ نہ پڑھو. کیوں؟ مجبوری ہے نا، ڈر ہے نا، غالی شیوں سے ڈر تھا، ڈر تھا غالی شیوں سے، تقیہ تھا، ڈر تھا. تو یہ قرآن تو تمہارے ائمہ عمر وغیرہ شہادت نے قرآن ناقص ہے. کس نے یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ دوبارہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا ناقص کے لفظ دیکھا، آپ نے کہا ناقص سے لفظ نہیں ہے، تو آپ نے رجوع بھی کیا تھا، پھر دوبارہ بول رہے ہیں. دیکھو اللہ اس کو ناقص میں آیات اس میں نہیں نہیں آپ نے ناقص کے الفاظ نہیں، ناقص کے الفاظ وہ ذہب وہ مانا نسخہ کے ہے، منسوخ کی معنی میں ہے، وہ آپ نے پڑھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو. منسوخ کی معنی میں شیعہ مذہب قیامت تک تڑپ سکتا ہے لیکن قرآن اماموں سے لے کر دے ہی نہیں سکتا، حقیقت یہی ہے. اب میرا اگلا سوال ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ شیعہ مذہب کا بنیادی اختلاف کس چیز پر ہے، وہ مجھے سمجھائیں. اس بات میں آپ جو ہے نا قرآن کے بارے میں محروم رکھ دیا آپ نے پوری شیعہ قوم کو. اب میرا سوال ہے، میرا نام نصیر احمد بلوچ ہے، نصیر احمد بلوچ ہے، میرا نام نصیر احمد بلوچ ہے. میں خاموش ہونا چاہتا ہوں. آپ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے احترامی کروں، آپ کی بات کاٹوں، لیکن تم احترام کرو، میرے سوال کا جواب دے دو، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ سے اگلا میں نے اجازت ہے مجھے بات سوال کرنے دو پھر تم آپ کی ایک روایت بھی میرے سوال سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ساری روایتیں جو ہے نا مجبوری پر مبنی ہیں، اصلی قرآن آپ نے دکھایا ہی نہیں ہے. ڈرتے ہو نہیں ڈر نہیں رہا. آج نشست شیعہ مذہب کے ساتھ ہے، جب سنی مذہب کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ جواب دوں گا، ہر سوال کا جواب دوں گا. اس طرح کی بات نہیں ہے، جس طرح آپ نہیں تو دیتے سوال جواب نہیں دیتے. آپ کو سوال کرنے کا حق ہے لیکن آج نہیں، وہ کل آپ نے میرے سے سوالات کر لینا، ٹھیک ہے؟ آج نہیں، کل آج شیعہ مذہب پر سوال آتے ہیں کہ قرآن شیعہ مذہب میں ہے یا نہیں ہے، وہ دکھاؤ بس. اس بات میں ٹھیک ہے، مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے، ان کو سوال کرنے کا حق، یہی کہہ رہے ہیں. جی آج آپ کو نہیں ہے، کیونکہ میں آج جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھ سے جو ہے نا اس طرح کے سوال نہ کریں. کل انشاءاللہ والعزیز پرسوں یا ہفتے کے بعد آپ دوبارہ گفتگو کریں گے تو آپ نے سوالات کرنے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اچھی بات ہے، میں ابھی سے سوال کرتا ہوں. آپ کو جب 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ جب ابھی کیا سوال کرنے کی ابھی تو فی الحال تو ضرورت، جب دیکھو نا اب میں آن لائن آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. سن لیں، دیکھیں میرا سوال سن لیں، بعد میں جواب دے دیں، ابھی جواب نہ دیں، ٹھیک ہے؟ میرا سوال سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سوالات سنائیں، جوابات بھی میں دے دوں گا، ابھی دے دوں گا، لیکن آج نشست شیعہ مذہب کے ساتھ ہے. خاموش ہو جاؤ، سوال سن لو. جی بتاؤ. دیکھو عزیزو، سوال یہ ہے کہ تم ایک جانب سے کہتے ہو کہ جو کہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری جانب سے میں نے یہ احادیث دکھائی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اتنا قرآن ذہب منہ قرآن کثیر. کوئی آپ سے میں نہ کہے کہ میں نے سارا قرآن میں نے اخذ کیا ہے، قرآن بہت سارا گیا ہے. ذہب یعنی گیا ہے، ذہب مانا نسخ ہے. دیکھو علیہ صاحب دیکھیں میں جو ترجمہ کرتا ہوں میرا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بعد میں کہتے ہیں آپ کا ترجمہ غلط ہے، صحیح ترجمہ کچھ اور ہے، مجھے لیکن بات کرنے دیں، بات سننے دیں. اب میں کروں، آپ کہتے ہیں آپ بات کریں. ہاں بھلے یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن بچ گیا ہے بس وہ ہمارے پاس بس نص الفاظ ہیں. کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے الفاظ بخاری میں بہت زیادہ ہیں. میں نے وہ الفاظ آپ کو نہیں سنائے ہیں، بخاری میں بہت ہیں کہ 80% سے زیادہ قرآن ضائع ہو چکا ہے. 80% سے ضائع. یہ ضائع آپ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں، ضائع کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ کی ڈنڈی ہے ترجمے میں. میرا سوال سن لو، تم کہہ دینا غلط کہہ رہا ہوں، بعد میں کہہ دینا غلط کہہ رہا ہوں. سوال اتنا لمبا ہوتا ہی نہیں ہے علیہ صاحب، سوال 2 لفظوں کا ہوتا ہے، جواب تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. آپ نے کسی کالج میں پڑھا ہی نہیں ہے نا. پڑھ رہا ہوں نا، میں احادیث پڑھ رہا ہوں بھائی، اجازت دو. تو آج سوال کو ایسے مینٹین کریں، ایسے بنائیں کہ اس میں سارے حادثات آ جائیں. اتنا بدتمیز ڈیڈ آدمی بھائی. تم نے وعدہ کیا نا، منافق کی 3 علامتیں ہوتا ہے. ایک یہی ہوتا ہے کہ وعدہ کرتا ہے پھر اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے، مخالفت کرتا ہے.
یہ زبان آپ کی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، یہ زبان آپ کو اچھی نہیں لگ رہی۔ تو خاموش رہو گے۔ میں آپ کو ایک تمیز سکھا رہا ہوں کہ سوال کرنے کی بھی تمیز ہوتی ہے، طریقہ میں ہوتا نے ہے۔ آپ سے بات کیا، میری غلطی ہے کہ میں نے شروع سے آپ کو نہیں کاٹا، کہ جب آپ مجھے سوال نہیں کرنے دیتے وہ تو میں کس سے بات کروں؟ یہ مجھ پہ ظلم ہے، یہ ناظرین پہ ظلم ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ اس طرح ایسے یہ آدمی سے آپ دیکھو آپ بیٹھے ہوئے اور سننے والے سب کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے قرآن کے بارے میں ایک روایت بھی نہیں دکھاتی کہ امام نے قرآن دیا ہے۔ کسی بھی امام نے قرآن دیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی سوال دہراتا ہوں، میں نے آپ کو میوٹ پہ رکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، 80% سے زائد قرآن دیتا ہوں، ایک سوال کرو اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے۔ اللہ یاری صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، بس آپ نے جو سوالات کیے ہیں۔ نہیں، آپ نے کہا آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ جواب کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج شیعہ پر اعتراضات تھے، اس وجہ سے میں جواب نہیں دیتا، لیکن آپ بار بار یہ پھڑکیاں مار رہے ہیں کہ جواب نہیں دے گا علماء۔ میں جواب دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں۔ سوال، اب پہلے سوال کو دوہرا دو، پہلے سوال کیا ہے وہ دوہرا دو، پھر جواب۔ آپ نے سوال میں تھوڑی سی خیانت کی ہے، آپ نے ناقص کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو روایتوں میں نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے اس دین کی بنیادی ساری چیزیں کسی بھی روایت کی محتاج نہیں ہے، کسی بھی سند کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے پاس دین تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، اور تواتر بھی طبقاتی ہے۔ ہر دور میں کروڑوں کے تعداد میں لوگوں نے اسی قرآن کو مانا، اسی قرآن پر عمل کیا، اور خود شیعہ مذہب کے ائمہ نے بھی مجبوراً خود بھی پڑھا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی پڑھوایا، جیسے آپ نے روایتیں پڑھی ہیں۔ تو ہمارا قرآن حرف بحرف محفوظ اور حرف بحرف سچا کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ روایات کے اوپر ہمارے قرآن کی بنیاد نہیں ہے، روایات کے اوپر شیعہ مذہب کے قرآن کی بنیاد ہے، جو مل بھی نہیں رہا۔ آپ کے سوالات کے جواب ہو گئے، آپ کے سوالوں کے جوابات ہو گئے۔ اب میرا سوال ہے اگلا، اب میرا اگلا سوال ہے، رد سن لو، رد بہت آسان ہے۔ نہیں، جواب کا رد سنو، رد تواتر کو کیا رد کرو گے؟ تواتر کو کیا رد کرو گے؟ رد سنو نا، اور رد سنو نا، اگر مرد ہو تو رد سنو، اگر سوال جواب سے تو رد سنو۔ رد کو کیا کرو گے؟ رد کیا کرو گے تواتر کو؟ ہاں عزیز، تو رد سنو پھر۔ ہاں، اب میرا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مانتے ہیں کہ عثمان کے بعد یہ متواتر ہے، مختلف مدن میں، مختلف شہروں میں قرآن۔ الحمدللہ، بس بات مان گئے نا؟ ہاں، عثمان کے بعد رسول اللہ کے زمانے سے لے کر یہ قرآن تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ اجازت دیں، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر یہ قرآن تواتر سے آیا ہے۔ لیکن ابھی دکھایا آپ کو صرف ایک حدیث، مثلا بخاری، اس طرح حدیث بہت زیادہ، کہ خود زید بن ثابت کہتا ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت تھی، بلی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، ٹھیک ہے نا؟ وہ آیت، وہ سورہ احزاب میں کون سی آیت تھی؟ اس نے لکھا تھا، میں نے حدیث دکھا دی آپ کو، کہ وہ صرف خزیمہ ابن ثابت کے ساتھ ملا ہے۔ وہ لکھی ہوئی نہیں ملی تھی، وہ لکھی ہوئی نہیں ملی تھی، یاد ملی تھی، لکھی ہوئی نہیں ملی تھی، وہاں موجود ہے۔ اجازت دیں، اجازت کی بات نہیں ہے، آپ کے حوالے ہے پوری مائک۔ آپ مجھے بار بار میوٹ پر بھی لگا رہے ہیں، میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ لکھی ہوئی مجھے نہیں ملی، باقی یاد سب کو تھی، باقی وہ آیت یاد سب کو تھی، وہ آیت یاد سب کو تھی۔ اگر یہ قرآن رسول سب کو یاد ہے تو حدیث دکھاؤ۔ ہاں، اسی کے شرح میں تو لکھا ہوا ہے، اسی کی وضاحت میں تو علماء کسی کے پاس نہیں تھا، تو کے پاس تھا، دیکھو نا، لکھی ہوئی صرف ایک کے پاس تھی، باقی یاد سب کو تھی، اس میں کسی کا بھی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ قرآن علیہ یاری صاحب، میں نے یہ قرآن تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، اور تواتر بھی اس جماعت سے پہنچا ہے جو جماعت سچی ہے۔ صرف ایک شخص کے پاس تھا، اس سے ملا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہ آگے جا کر یہ بھی کرتا ہے کہ میں مزید قرآن نہیں ملا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا کہ مزید تلاش کیا مجھے نہیں ملا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ بہت سارے کتب میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بات بھی آپ کی اس طرح، جس طرح آپ نے کہا تھا قرآن ناقص عمر نے کہا ہے، قرآن ناقص عائشہ نے کہا ہے۔ یہ تفسیر طبری والا تو خود جو ہے نا جریر بن رستم شیعہ ہے، تفسیر طبری والا شیعہ ہے، اس پر تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا۔ آپ مسلمان کسی کی بات کریں؟ ہاں شیعہ ہے، شیعہ ہے، ہاں تفسیر طبری والا شیعہ ہے۔ وہ بھی شیعہ ہے۔
یہ تفسیر تبری والا جو ہے رستم بن جریر یہ شیعہ ہے، اس کا حوالہ دے کے آپ جو ہے نا تواتر کا انکار کر رہے ہیں۔ بس اب میں بات سمجھ گیا، یہ رستم بن جریر ہے تبری جو کافی کولینی والے کا بھی استاد ہے۔ وہ کوئی تفسیر نہیں ہے، تفسیر تبری ہم کہتے ہیں جامع البیان کی تعویل آیت القرآن، وہ محمد یہی ہے نا صاحب تاریخ ہے نا، یہی ہے نا صاحب تاریخ تبری جو ہے وہی ہے، مفسر بھی وہی ہے، تاریخ والا بھی وہی ہے، اور یہ شیعہ ہے۔ شیعہ کے ساتھ ہم شیعہ کسی بات کا ہمارے اوپر دلیل کے طور پر پیش نہ کریں۔ اب میرا آخری سوال ہے، اگلا میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے تو الحمدللہ میرا 1.5 گھنٹے کا ٹائم ضائع کر دیا، میرے ایک سوال کا جواب جو تھا وہ نہیں دیا، اپنے قرآن کسی امام سے نہیں دکھا۔ اب سوال ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ شیعہ مذہب کا بنیادی اختلاف کس چیز پر ہے؟ ایک سال سے جواب نہیں دیا، وہ یہی ہے کہ جواب نہیں دیا۔ وہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں اماموں کا والا قرآن کہاں ہے وہ دکھاؤ، اس کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ مجبوراً یہ مسلمانوں کے پاس جو موجود ہے، عوام کے پاس جو موجود ہے، جو اہل ایمان کے پاس جو موجود ہے، اس کو مجبوراً پڑھ رہے ہیں، اماموں نے بھی مجبوراً پڑھا، آپ بھی مجبوراً پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت میں انتظار کسی اور کا ہے جو ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہے۔ تو 14 صدیاں ہو گئی ہیں شیعہ مذہب قرآن سے محروم ہے۔ جواب آپ کا یہ ہے بھائی، آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کی اپنی کتب سے ثابت کیا، صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا زید بن ثابت سے پہلے، اور سب سے پہلے جس نے قرآن جمع کیا تھا وہ امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ وہ ثابت کیا نہیں کہ آپ کی کتب سے؟ مجھے بتاؤ وہ آپ نے ثابت تو کیا، لیکن وہ قرآن ہے کہاں وہ تو دکھاؤ نا۔ ثابت کیا نا، ثابت ہے کیا۔ کہاں؟ اگر مجھے اس کا جواب نہ آتا ہو، یہ تو اشکال مشترک ہے۔ اگر وہ مجھے میں کہتا ہوں مجھے اس کا جواب نہیں آتا، چل مجھے اس کا جواب نہیں آتا، فرض کریں کون کہتا ہے کہ مجھے جواب نہیں آتا؟ وہ صرف شیعہ حدیث تو نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شیعوں کے امام ہیں، آپ کے بھی خلیفہ ہیں، آپ کی بھی خلیفہ ہیں، در حق ہیں، آپ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا۔ لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس نے قرآن چھپایا ہے۔ قرآن کہاں ہے؟ محمد ابن سیرین کہتا ہے کہ میں نے بہت تلاش کی، وہ قرآن مجھے نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں مجھے، اگر میں کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم، اس سے مجھے کیا ضرر پہنچتا ہے؟ قرآن جیسی چیز کے بغیر کیسے چل رہے ہو یاری صاحب؟ قرآن جیسی چیز کے بغیر کیسے چل رہے ہو؟ قرآن نہیں ہے چل رہے ہو، مذہب چل رہا ہے۔ صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ باقر مجلسی کو پڑھو، وہ قرآن کہاں ہے؟ باقر مجلسی کو پڑھو، وہ کہتا ہے کہ علی والا قرآن صحابہ کے جمع شدہ قرآن کے خلاف تھا۔ وہ باقر مجلسی کی حق الیقین کو پڑھو نا۔ قرآن جمع کیا تو وہ کہاں ہے؟ تو مجھے بتاؤ کس نے جمع کیا تھا؟ وہ تو آپ کی بھی حدیث ہے نا کہ انہوں نے جمع کیا تھا، امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے۔ وہ تو صرف شیعہ حدیث نہیں، آپ کی بھی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ وہ تو یہ موجودہ قرآن، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، اجازت دیں بھائی صاحب، وہ تو موجودہ قرآن، موجودہ جو ہے زید موجودہ قرآن کی موجودہ قرآن ہی ہے۔ شیعہ مذہب کیوں کہتا ہے کہ وہ اس سے علیحدہ تھا؟ قرآن زید بن ثابت کی ہے، موجودہ قرآن زید بن ثابت جمع کیا ہے۔ حضرت علی نے جو جمع کیا تھا وہ بھی موجودہ ہی تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کہاں موجود؟ نہیں جہالت ہے وہ، یا فرق تھا؟ محمد ابن سیرین کہتا ہے میں نے بتاؤ فرق تھا، مجھے نہیں ملی۔ بتاؤ فرق تھا، محمد ابن ایک بات بتاؤ فرق تھا۔ محمد ابن سیرین کیوں کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کسی شخص نے نہیں کہا کہ زید بن ثابت نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ وہی امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن ہے۔ زید بن ثابت خود کہتا ہے کہ میں نے پتوں سے اور ہڈی سے اور لوگوں کے سینوں سے قرآن جمع کیا۔ وہ نہیں کہتا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے نسخے سے نسخہ بنایا۔ اس نے مطلق، میں نے حدیث دکھا دیا آپ نے، اس نے مطلق بات کی ہے نا بھلا حضرت۔ کو دکھا دیا، وہ تو نہیں کہتا۔ اب یہ آدمی چھوٹا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ تو کسی نے اب مجھے بتاؤ حضرت علی نے جو جمع کیا تھا، بہت بڑا محدث ہے، یہ راوی ہے، حضرت بخاری مسلم فقیہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اس قرآن کی بہت حضرت مجھے نہیں ملی۔ حضرت علی نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر وہ وہی ہے زید بن ثابت، اس نے تلاش کیوں کیا؟ اگر اور کسی نے کہا کہ یہ وہی نسخہ ہے، وہی مطلب ہے کہ اس کے الفاظ، اس کی صور وغیرہ وہی ہیں، لیکن شیعہ مذہب کہتا ہے علی نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ صحابہ کے جمع شدہ قرآن کے ہی خلاف تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ باقر مجلسی نے لکھا ہے نا، حق الیقین میں، حق الیقین میں لکھا ہے۔ اب وہ ہمارا شیعہ مذہب سے سوال ہے، جب باقر مجلسی مان رہا ہے کہ حضرت علی نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ اس موجودہ قرآن سے ملتا ہی نہیں، چھوڑیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ نسخہ کہاں ہے؟ کون سا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ نسخہ تو شیعہ مذہب بتائے نا کہاں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ نے بھی وہی قرآن پڑھا جو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کے حکم سے جمع کیا تھا۔
اہل سنت والجماعت ان ائمہ کو بھی مانتے ہیں. شیعہ مذہب نے جھوٹی روایت ان کی طرح منسوب کر کے رکھی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں شیعہ مذہب ائمہ پر, جیسے کہ انہم صلوات اللہ علیہم یتقون من غلات الشیعہ, انہم صلوات اللہ علیہم یتقون من غلات الشیعہ. اگر یہ وہی نسخہ ہے تو زید, اجازت دیں بھائی صاحب, جی اگر یہ وہی نسخہ ہے تو زید بن ثابت نے کیوں دوبارہ جمع کرنے کی اس کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو جب ابو بکر عمر نے اس کو بلایا کہ تم جمع کرو, وہ کہتے ہیں وہ جمع ہو چکا ہے, انہیں تو کیوں پتہ دوبارہ جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ انہیں تو پتہ ہی بعد میں چلا کہ علی کوئی قرآن جمع کر رہا ہے, جمع کرنے کی ہاں انہیں تو پتہ ہی بعد میں چلا کہ علی کو قرآن جمع کیا ہے. نہیں, ابو بکر کو بتایا کہ میں اتنے دن نہیں آیا اس لیے کہ میں قرآن جمع کر رہا تھا. کب ابو بکر نے کہا کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے, قرآن جمع کیا تھا؟ صحیح سند کے ساتھ. ایک بات, ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تھے تو قرآن جمع شدہ تھا؟ بالکل, وہ نفس نہ لفظ کا میں نے علی خان کا فجمعہ, اس تو نے وہ کہ میں جمع کروں, جمع کیا, وہ تو نسل الفاظ. اب وہ حضرت علی کا جمع شدہ محمد بن سیرین جو راوی ہیں, محمد بن سیرین جو راوی, وہ کہتے ہیں میں نے اس قرآن کو تلاش کیا, مجھے نہیں ملا. جو حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا, اب میرا سوال ہے وہ کہاں ہے؟ شیعہ مذہب سے سوال ہے نا, کیونکہ موجودہ قرآن کو تو مجبوراً مان رہے ہیں. وہ قرآن جو ہے, وہ اس قرآن کی جو روایت ہے وہ دونوں میں مشترک ہے, دونوں مذہب نے روایت کیا ہے, دونوں مذہب نے روایت کی. پھر حضرت مجھے بتائیں وہ کہاں. پھر حضرت علی نے کیوں کہا کہ لا ترونہ ابداً؟ کافی کلینی کی روایت کے الفاظ آپ نے پڑھے تھے, لا ترونہ ابداً, کبھی بھی نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا, آپ کے پاس جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ کے پاس جواب نہیں. مجھے بھی پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں, قرآن بھی نہیں ہے. عثمان نے بقیہ صحابہ کے قرآن کیوں جلا دیے؟ آپ کے پاس کوئی جواب. میں نے جواب دے دیا اس کا, اس کا جواب ہو چکا ہے الحمدللہ, میں نے پہلی نشست میں دے دیا تھا اس کا جواب. آپ یہ جواب دیں کہ جب روایت امام سے, تعویل امام سے, تفسیر امام سے, تو قرآن صحابہ سے کیوں؟ وہ بھی تو اماموں سے لے کر دیں نا. کیوں یہ ایسا کام کیا؟ دیکھو نا, آپ حق الیقین کو پڑھیں, حق الیقین میں لکھا ہوا ہے کہ زید عثمانی تھا, حضرت علی سے بغض رکھتا تھا. اب جب وہ حضرت زید نے جمع کیا تو وہ علی کے دشمن نے جمع کیا شیعہ مذہب کے مطابق, اس قرآن کو مان کیوں رہے ہو تم؟ میرا سوال یہ ہے. تو مجھے بتاؤ, تم مجھے جواب دو نا. یہ تو یہ اشکال ہے ہمارا. یہ اشکال میرا ہے نا کہ جب ایک صحابی کو علی کا شیعہ مذہب دشمن مان رہا ہے تو وہ اس کا جمع شدہ قرآن کیوں مان رہے ہیں شیعہ؟ اسی کو تم پڑھو, اسی پہ اتباع کرو. اس کا جواب میں کوئی کئی دفعہ دیکھ پاؤں. وہ تو مجبوری ہے نا, کہ جب تک قائم عالم شہادت دیتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. نہیں, یہ تو زید بن ثابت خود اس نے ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے. یہ تو کافی کلینی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن ناقص ہے. کیا اس نے خود شہادت دی ہے؟ وہ بخاری کی حدیث ہے, قرآن میں غلطی, کافی کلینی میں بھی تو لکھا ہوا ہے قرآن ناقص ہے موجودہ. اس قرآن میں غلطی ہے. کس نے کہا ہے کہ زید بن ثابت کے قرآن میں غلطی ہے؟ ہاں, یہ کافی بخاری میں, کافی میں لکھا ہے, کافی میں لکھا ہے, کافی کلینی میں نہیں, بخاری میں ہے. کافی کلینی کے کہتا ہے قرآن میں غلطی ہے. کافی کلینی کی پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں نقص ہے. اس کو کیوں نہیں پیش کر رہے؟ عثمان بخاری میں عثمان خود کہہ رہا ہے, عثمان خود جس کو کہہ رہے ہیں کہ کافی کلینی میں معصوم کہہ رہے ہیں, وہ غیر معصوم کا قول ہے, یہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں رد و بدل ہوئی ہے, قرآن میں تنقیص ہوئی ہے, تعریف ہوئی ہے. تو تم بتاؤ, میں نے جواب دیا کہ ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں, ہمارے نبی معصوم نے حکم دیا. مانا مجبوراً پڑھتے ہو, مجبوراً پڑھ رہے ہو نا. کچھ بھی نہیں, جب جواب نہیں. امام نے مجبوری میں تمہیں حکم کیا, تم بھی مجبوری مان رہے ہو, تو اصل قرآن کہاں ہے؟ وہ تو دو نا امت کو, اپنی قوم کو دو, ہمیں نہ دو, اپنی قوم کو دو. جب تم جواب دو گے کہ تمہارا کامل قرآن کہاں ہے, ہم بھی جواب دیں گے. ہمارا کامل قرآن الحمدللہ ہر ایک کے پاس موجود ہے, اور آپ کی بھی ڈیسک پر پڑا ہے. تو صحابہ کا ایک قوم شہادت, یہ قرآن جس کو چیلنج ہے, پوری امت کی شہادت ہے, تواتر کے ساتھ ملا ہے الحمدللہ, حرف بحرف قرآن سچا ہے. کی شہادت ہے بہت سارا کہ قرآن ناقص ہے, ایک شہادت بھی نہیں. صحابہ کرام کا اس قرآن کو دیکھو, اس قرآن کو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک امام کے پیچھے سننا پڑھنا, یہ صحابہ کی گواہی ہے کہ یہ قرآن سچا ہے. اور پھر طبقاتی طور پر قرآن تو سب پڑھتے ہیں, لیکن یہ دیکھو نا, اللہ یار صاحب دیکھو ایسے نہ کرو, دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا ہے. نہیں, پڑھ لیا اس کا مطلب یہ نہیں قرآن کامل ہے. قرآن کیونکہ یہ جماعت جو قرآن مصطفیٰ سے لے رہی تھی, لیا ہے, اور مصطفیٰ کے بعد امت کو دیا ہے, وہ جماعت ہمارے نزدیک سچی جماعت ہے. 2 منٹ جو مرضی کہو, آزاد 2 منٹ کہہ دو.
میں جو مرضی اس کے بعد خدا حافظ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو، میں اس بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور اگلا سوال بھی میں آپ سے ایک آخری کر رہا ہوں، وہ بھی میں انشاءاللہ کروں گا۔ سوال سمیٹ رہا ہوں کہ آپ نے جو بتایا کہ قرآن بھی، حدیث بھی اہل بیت ائمہ سے، تعویل بھی اہل بیت ائمہ سے، تفسیر بھی اہل بیت ائمہ سے، تو قرآن ائمہ اہل بیت سے کیوں نہیں شیعہ مذہب لے رہا اور اپنوں کو دے رہا؟ ہمیں نہ دو، اپنوں کو دو۔ اب اگلا میرا، پیغمبر سے نہیں ہے، قرآن پیغمبر سے ہے نا۔ پیغمبر سے کس نے لیا؟ صحابہ پہ تو وہی نہیں آیا کہ ہم نے صحابہ کا قرآن ہے۔ پیغمبر نے کس کو دیا بھلا یہ بتاؤ؟ پیغمبر نے کس کو دیا؟ پیغمبر نے اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ پیغمبر نے اہل بیت علیہ السلام کو وہ دیا ہے۔ کہاں ہے؟ اہل بیت کو دیا تو کہاں ہے وہ؟ قرآن نے، پیغمبر نے اہل بیت کو دیا تو کہاں ہے؟ ہمیں حکم دیا کہ یہ قرآن پڑھو۔ کون سا؟ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ قرآن پڑھو۔ قرآن پیغمبر نے اہل بیت کو دیا ہے اور پڑھا صحابہ والا رہے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں؟ تم بات کرو، تم 2 منٹ بات کرو بھائی، 2 منٹ بات کرو، میں خاموش۔ اب علیہ صاحب دیکھو، قرآن پیغمبر پر اترا اور پیغمبر نے اہل بیت کو دیا آپ کے بقول۔ اب اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ان کا پڑھو جو غیر معصوم ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ان کا پڑھو جو غیر معصوم ہے، آپ کے بقول جنہوں نے جلایا بھی ہے، تنقیص بھی کیا، تعریف بھی کی، کم بھی کیا، زیادہ بھی کیا، یہ آپ اپنا نظریہ بتا رہے ہیں، لیکن اس میں تائید کچھ اور لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو تبدیل شدہ ہے، جو محرف شدہ ہے، جو سچا کتاب نہیں ہے، اور پہنچانے والے بھی شیعہ مذہب میں وہ سچے نہیں ہیں، تو ان کا کتاب کیوں لے رہے ہو؟ ائمہ اہل بیت کو نبی پاک نے دیا ہے نا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے نا کہ آپ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن محرف ہے بھائی، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کو چینج کیا گیا ہے۔ باقی کیا ہے؟ یہ موجودہ قرآن حرف بحرف سچا کتاب ہے، بالکل حرف برف اس کا جو کلام ہے۔ اس کا جو منکر ہے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ موجودہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ جو موجودہ قرآن عوام الناس کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اسی کے متعلق عرض کر رہا ہوں، یہ سب کے جو اس کا اللہ کا کلام، منزل من اللہ ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے؟ بالکل۔ اس کا اگر کوئی کہہ دے قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کافر ہے، بالکل۔ جو کسی دوسرے کا انتظار کرے وہ مومن ہے، کافر ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ سب نہیں، اب آپ نے، میں نے بات بھی سمیٹ لیا ہے، میں نے آپ کو 2 منٹ ٹائم دیا نا، میں نے آپ کو 2 منٹ ٹائم اب بس آپ، میں وہ 2 منٹ جو ہے نا آپ پر ہی خرچ کر رہا ہوں۔ اب جو دوسرے قرآن کا انتظار کرے وہ مومن ہے یا کافر ہے، بتائیں بس۔ اس کے بعد میرا اگلا سوال ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ شیعہ مذہب کا بنیادی اختلاف کس چیز پر ہے؟ اس سوال کا جواب دے کر اس کا دیں کہ جو دوسرے قرآن کا انتظار کرے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ جو موجودہ قرآن کو ناقص کرے، آپ کیا کہتے ہیں، وہ کافر یا مسلمان ہے؟ جو موجودہ قرآن جو امت نے دیا ہے، صحابہ نے دیا ہے، اور تابعین، تبع تابعین، حضرت علی اور ان کی اولاد کو صحابہ نے پڑھایا ہے، وہ موجودہ قرآن حرف بحرف سچا ہے، اس کا منکر کافر ہو جائے گا۔ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس کا منکر کافر ہوگا۔ جو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں تو تائید کر رہا ہوں نا آپ کی فتویٰ، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں آپ کی فتویٰ کی تائید کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو دوسرے قرآن کا انتظار کرے وہ کیا ہے؟ میرا جواب دے دیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے تو کہہ دیا نا، ناقص سمجھے، اجازت دینا، سوال سنے پھر جواب دیں۔ جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو موجودہ قرآن کو ناقص مانتا ہے وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے۔ کافر، ٹھیک ہے نا؟ پھر عمر، عائشہ، الحمدللہ۔ غلط، شیعہ مذہب کفر ہے، شیعہ مذہب کفر ہے، آپ نے فتویٰ دیا الحمدللہ، کیونکہ وہ اسی قرآن کو مان رہے تھے۔ عمر کافر، پر علی بھی ہو جائے گا کافر، ان کے پیچھے وہی قرآن سن رہا ہے، ان کے پیچھے وہی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ قرآن کو وہ کہتے ہیں جو ناقص قرآن والوں کے پیچھے نماز پڑھے وہ مومن بچے گا؟ 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے، ختم بات۔ جو ناقص قرآن پڑھنے والے کو پیچھے علی نماز پڑھے، اس علی کا ایمان بچے گا؟ وہ بھی تو ان جیسا ہی ہو جائے گا۔ جو ان کی بیعت کرے وہ بھی تو کافر ہو جائے گا۔ شیعہ مذہب کے پاس قرآن نہیں ہے، قیامت تک آپ ڈھونڈتے رہو گے۔ ہاں، علی بھی کافر ہو جائے گا، اس کی بیعت کر کے اس کو بیٹی دے کر علی بھی کافر ہو جائے گا، پھر نعوذ باللہ۔ اس طرح اگر راستہ کھولو گے تو راستہ وہی کھولو جو صحابہ کا عقیدہ، جو کسی اور تک نہ جائے۔ میرا عقیدہ جھوٹا عقیدہ، یہ جھوٹا عقیدہ قرآن شیعہ مذہب کے پاس نہیں ہے۔ یہ کون سے امام نے قرآن دیا ہے؟ میرا جو عقیدہ ہے وہی جو احادیث یہ میں روایات، کون سے امام نے قرآن دیا ہے؟ جمع کیا ہے، کون؟ یہ ادعا کر رہے ہیں نا کہ یہ دیکھو، جو یہ کون سے زید بن ثابت نے جمع شیعہ مذہب کے مطابق یہ کون سے امام نے قرآن دیا ہے؟ آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا۔ شیعہ مذہب کے مطابق یہ کون سے امام نے قرآن دیا؟ ایک دلیل تو دو نا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر یہ میں نے بھی تو آپ سے پوچھا نا، وہ کون سا امام ہے جس نے یہ قرآن دیا ہے؟ جو انہوں نے جمع کیا، آپ علیہ صاحب ایسے نہ کریں،
بات کھل کر کریں، شیعہ مذہب کے کفر کا اعلان کریں کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے۔ پہاڑ کو میں اٹھاؤں یہ آسان تھا، لیکن قرآن کو جمع کرنا میرے لیے زیادہ مشکل تھا۔ اب کال کو میوٹ کر کے اپنی بات پھیلانا یہی شیعہ مذہب کا وتیرہ ہے۔ قرآن جمع ہو چکا، نہ تیرے اندر سکت ہے نہ کسی اور مجدد کے اندر بات کرنے کی سکت ہے انشاءاللہ العزیز۔ کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ زید بن ثابت نے اس لیے قرآن جمع کیا ہے کہ اس کو ابو بکر نے حکم دیا تھا، اور صحیح حدیث میں نے دکھا دیا کہ ابو بکر دیکھو اللہ یاری، دیکھو اللہ یاری صاحب دیکھو، میرا سوال ہے کہ شیعہ مذہب کے پاس وہ قرآن کہاں ہے جو اہل بیت نے دیا ہے؟ نبی پاک نے آپ کے بقول اہل بیت کو دیا ہے نا، وہ آپ کی کتب سے میں نے دکھایا، آپ کے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن اہل بیت کو دیا ہے، تو اہل بیت نے وہ قرآن کہاں کر دیا؟ اہل بیت نے وہ قرآن کہاں کر دیا؟ شریف کے پاس، یہ تو بتاؤ نا ہمیں۔ شیعہ علماء کا یہ عقیدہ ہے شیعہ علم کہ وہ نہ صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کے اسرار سب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تو وہ قرآن بھی اس کے پاس ہے نا، تو ابھی تک شیعہ قوم گمراہ ہوئی یا ہدایت پر ہوئی؟ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس روایات تو بہت زیادہ عجل فرجہ کے پاس قرآن بھی ہے، نبی پاک کے معجزات بھی ہیں اور کپڑے بھی ہیں، تو یعنی وہ سب کچھ چھپا کے لے گیا ہے نا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود، حذیفہ الیمان، عائشہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نہیں اور پوری طرح قرآن ناقص ہے۔ آپ کے پاس روایات تو ہیں، یہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں، اس کا میں نے پردہ کئی مرتبہ چیک کیا ہے کہ انہوں نے نہیں کہا کہ قرآن ناقص ہے۔ جواب بھی نہیں ہے کہ اپنے ائمہ کے کفر کا کیسے جواب دو؟ نہیں شیعہ مذہب کے پاس قرآن پر موجودہ قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ خلاصہ یہی نکلا کہ شیعہ مذہب کا موجودہ قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔